انسان کا غریب یا امیر ہونا پیدائش کے وقت اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، البتہ حالات و واقعات اور زندگی کے نشیب و فراز معاشرے میں اس کے مقام کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا کردار اور اخلاق عزت و ذلت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مگر جب کسی کے دل میں کدورت اور نفرت بلا سبب بیٹھ جائے تو اکثر بات انتقام تک چلی جاتی ہے۔ وہ معصوم انسان بھی کسی کی نفرت کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ اگر مرزا امجد بیگ اپنی تفتیش سے سچ کی کھوج اور دلیلوں سے حقیقت کو واضح نہ کرتے تو جیل کی کال کوٹری اس کا مقدر بن جاتی، لیکن سچ کو آنچ نہیں کہ مستاق دشمن سچ کی جیت پر منہ دیکھتے رہ گئے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی کوٹ کہانی سنتے ہیں۔ وہ ماہ نومبر کی ایک خوشگوار اور قدرے خنک شام تھی۔ میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ دو افراد مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان کے پاس چونکہ میرا اپائنٹمنٹ نہیں تھا، اس لیے انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ویٹنگ روم میں انتظار کی کوفت اٹھانی پڑی تھی۔ ان میں سے ایک مرد اور دوسری ایک عورت تھی۔ بادی النظر میں وہ دونوں مجھے رشتہ دار محسوس نہیں ہوئے کیونکہ ان میں ایک خاص قسم کی بیگانگی پائی جاتی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر معذرت آمیز انداز میں اضافہ کر دیا، مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگوں کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ معذرت کی ضرورت نہیں وکیل صاحب، مرد نے معتدل انداز میں کہا، میں اپائنٹمنٹ کی اہمیت کو سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے پہلے سے آپ سے وقت لے رکھا ہے، آپ انہیں نظر انداز کر کے بغیر اپارٹمنٹ والوں سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ خیر، میرا نام صنوبر حسین ہے، میں نارتھ ناظم آباد میں ایک کھانے اور چائے کا ہوٹل چلاتا ہوں۔ ایک معاملے میں آپ کی مدد چاہیے، اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ صنوبر حسین نامی شخص کی عمر 55 سے زیادہ تھی۔ وہ پستہ قامت اور جسیم انسان تھا۔ اس نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، جس کے کھچڑی بال اسے ایک دانشمند اور بردبار شخص ظاہر کرتے تھے۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جی صنوبر صاحب، بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرا نہیں، اس بی بی کا ہے، بلکہ اس کے شوہر کا ہے۔ وہ اپنی ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے بولا، اس کا نام رحمت جان ہے اور اس کے شوہر گل زمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ گل زمان بے قصور ہے، اسے کسی سازش کے تحت اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں تو اسے انصاف مل سکتا ہے۔ اوکے، میں نے رف پیڈ پر قلم چلانے کے بعد نظر اٹھا کر رحمت جان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے شوہر کو کس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ کب کی بات ہے؟ گل زمان کو پرسوں صبح گرفتار کیا گیا ہے وکیل صاحب، رحمت جان نے بتایا۔ اس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے اور چوری 4 دن پہلے ہوئی تھی۔ وکیل صاحب، اس واقعے نے رحمت جان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، اسی لیے یہ آپ کو صحیح طور پر جواب نہیں دے پا رہی، صنوبر حسین نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرا اس کے ساتھ آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما تو میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں صنوبر صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ ویسے صنوبر حسین نے غلط نہیں کہا تھا، رحمت جان حد درجہ نروس دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی عمر کا تخمینہ میں نے 30 کے آس پاس لگایا۔ اس کا صرف چہرہ کھلا ہوا تھا، اس نے اپنے وجود کو ایک گرم چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ ایک گوری چٹی اور بلا شبہ خوبصورت عورت تھی، دلکش اور جاذب نظر بھی، مگر حالات کی ستم ظریفی نے اس کی رعنائی اور شگفتگی کو گہنا دیا تھا۔ گل زمان گلشن اقبال کی ایک رہائشی عمارت میں چوکیدار کی حیثیت سے کام کرتا تھا وکیل صاحب، صنوبر حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس بلڈنگ کا نام طوبہ ہومز ہے۔ مذکورہ رہائشی عمارت میں کل 12 اپارٹمنٹس ہیں، یعنی کہ ہر فلور پر 4۔ یہ عمارت گراؤنڈ پلس 2 فلورز کیٹیگری میں شمار ہوتی ہے۔ اسی بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے اپارٹمنٹ نمبر 102 میں 8 نومبر کی صبح چوری کی ایک واردات ہوئی۔ صاحب خانہ کا دعویٰ ہے کہ اس چوری میں گل زمان کا ہاتھ ہے۔ 2 دن تک بلڈنگ کی حد تک پوچھ تاچھ اور میٹنگز کا سلسلہ چلتا رہا۔
پھر 10 نومبر کی صبح پولیس نے گلزمان کو گرفتار کر لیا اور آج یعنی 12 نومبر میں رحمت جان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے کل ہی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ رحمت جان ایک پردہ دار گھریلو عورت ہے وکیل صاحب، نامحرم مردوں سے اس کا میل جول نہیں ہے، اسی لیے گھر بیٹھی اپنے خامد کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میں تسلی دلاسا دے کر اسے یہاں لے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں گھر بیٹھ کر پریشان ہونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ گلزمان کو ایک قابل اور تجربے کار وکیل کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی قابلیت اور ہنرمندی سے اچھی طرح واقف ہوں جناب۔ صنوبر حسین نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھے کس حوالے سے جانتا ہے، مطلب اسے میری لیاقت اور ہنرمندی کا علم کیسے ہوا۔ تاہم میں نے بھی اسے پوچھنا ضروری نہ سمجھا اور معتدل انداز میں کہا، آپ نے بہت اچھا کیا جو ایک وکیل کی مدد لینے اس کے آفس آ گئے۔ پولیس نے گلزمان کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا ہے تو اب یہ معاملہ لازمی عدالت تک بھی جائے گا اور عدالتی بکھیڑوں کو نپٹانے کے لیے ہر کسی کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری ان دونوں کے چہروں پر موجود تاثرات کا جائزہ لیا، پھر دو ٹوک انداز میں کہا، جب تک مجھے اس چوری کی واردات کی تفصیل معلوم نہ ہو جائے میں اس کیس کو لینے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ دونوں گلزمان کو بے گناہ سمجھتے ہیں، مگر میں بھی گلزمان کی طرف سے مطمئن ہونا چاہوں گا۔ اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت میں قدم رکھنے سے پہلے میرے دل و دماغ اس کی بے گناہی کو تسلیم کر چکے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے ایک جائز اور اصولی بات کی ہے وکیل صاحب، صنوبر حسین نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گلزمان اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ آپ تھانے جا کر اگر اس سے ایک ملاقات کر لیں تو مطلوبہ معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ اس تمام تر مناقشے کے بارے میں سب سے زیادہ گلزمان ہی جانتا ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے متعلقہ تھانے کا نام بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں کل کسی وقت تھانے جا کر گلزمان کی کہانی سن لوں گا، باقی باتیں اس کے بعد۔ ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور آئندہ روز دوبارہ آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے دیگر کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ آئندہ روز عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں لگا ہوا تھا، چنانچہ میں گلزمان سے ملاقات کرنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ میں نے گزشتہ روز رحمت جان سے اس کے قوائف ضروریہ حاصل کر لیے تھے تاکہ وکالت نامے اور درخواست ضمانت کی تیاری میں آسانی رہے۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں تھانے جا کر کسی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گرفتار مصیبت کوئی شخص اپنی مشکل کو ٹالنے کے لیے جب کسی وکیل کی خدمات حاصل کرتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اس کی مشکلات کو آسان کرنا اس کے وکیل کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بعض مجرب تراکیب کا استعمال کر کے ملزم گلزمان تک رسائی حاصل کر لی۔ گلزمان کی عمر 35 کے قریب تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور متناسب البدن شخص تھا۔ جب میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے حوالات کے فرش پر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور آنکھوں سے بیرانی چھلکتی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے کھوئے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ گزشتہ روز شام میں تمہاری بیوی صنوبر حسین کے ساتھ میرے آفس آئی تھی۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کیس میں تمہاری وکالت کروں۔ تم کیا چاہتے ہو گلزمان؟ وکیل صاحب، میں نجات چاہتا ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے چوری نہیں کی، مجھے اس چکر میں پھنسایا گیا ہے۔ گلزمان، تمہارے کہہ دینے اور میرے سن لینے سے تم بے گناہ نہیں ہو جاؤ گے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر نرم لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب تم میری نظر میں بے قصور ٹھہر جاؤ گے۔ آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا وکیل صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تم مجھے اپنی کہانی سنا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا، میں نے کہا۔
خاص طور پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وقوع کے روز یعنی 8 نومبر کی صبح کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ساری کہانی میں کئی بار پولیس والوں کو سنا چکا ہوں، لیکن وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس چوری کا اعتراف کر لوں تو میری سزا میں کمی کرانے کی خاطر وہ مجھ پر ہلکی دفعات لگائیں گے، لیکن اگر میں نے اپنا جرم تسلیم نہیں کیا تو مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کا چہرہ خوف کی آماج کا بن گیا۔ پولیس والے بکواس کرتے ہیں، میں نے اسے ڈر کے حصار سے باہر لانے کی کوشش کرتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اگر تم نے چوری نہیں کی تو وہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی مار پیٹ بھی کی ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ تم سے ایک بال جرم کرانے کے لیے تمہیں تفتیش کے نام پر زد و کوب کا نشانہ بنا سکتے ہیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اگر ایسا ہوا تو ان کے تشدد سے محفوظ رہنے کے لیے ہر جرم قبول کر لینا۔ وہ جس کاغذ پر دستخط کرنے کو کہیں فوراً ان کی بات مان کر دستخط کر دینا، کیونکہ پولیس کی تحویل میں لیے گئے ملزم کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ تم عدالت میں جا کر اپنے بیان سے منحرف بھی ہو سکتے ہو، یہ تمہارا قانونی حق ہے۔ کیا واقعی؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں ہاں بالکل، میں نے یقینی لہجے میں کہا۔ اب تم جلدی سے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دو۔ آئندہ 15 منٹ میں گلزمان نے مجھے اپنی بپتا کا احوال سنا دیا۔ میں بیچ بیچ میں اس سے ضروری سوالات بھی کرتا رہا۔ اس کی کہانی کے اختتام تک مجھے اس کی بے گناہی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے وکالت نامے پر اس کے دستخط کرائے اور اسے تسلی دلاسا دے کر وہاں سے آ گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ روز صنوبر حسین اور ملزم کی بیوی رحمت جان دوبارہ مجھ سے ملنے آفس آئے تھے، اور میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں اس مقدمے میں گلزمان کی وکالت کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے میری فیس ادا کی اور شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس میں زیادہ تر باتیں مجھے اپنے موکل گلزمان کی زبانی معلوم ہوئیں، اور کچھ تحقیق میں نے خود بھی حاصل کر لی تھی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے دانستہ کچھ چیزیں آپ سے چھپا لی ہیں، اور ان کا ذکر بعد ازاں مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ گلزمان کی رہائش زوراب گوٹ کے علاقے میں تھی۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن کی عمر کم و بیش 7 سال تھی۔ گلزمان پیشے کے اعتبار سے ایک چوکیدار تھا۔ طوبہ ہومز میں وہ پچھلے 5 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک تھی۔ رات میں ایک دوسرا چوکیدار ظاہر شاہ بلڈنگ کی حفاظت اور نگرانی کے تمام معاملات کو دیکھتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ طوبہ ہومز میں کل 12 اپارٹمنٹ تھے۔ بلڈنگ کے بیسمنٹ میں کار پارکنگ کا انتظام تھا۔ اس رہائشی عمارت میں صاحب ثروت لوگ آباد تھے، جن میں سے ہر کسی کے پاس اپنی گاڑی تھی۔ طوبہ ہومز ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، جہاں پر لفٹ کی سہولت بھی موجود تھی۔ وہاں رہنے والے ہر شخص کے ساتھ گلزمان کے بہت اچھے تعلقات تھے، سوائے ایک کے، اور وہ تھے اپارٹمنٹ نمبر 102 کے رہائشی۔ چوری والا واقعہ اسی اپارٹمنٹ میں پیش آیا تھا۔ مذکورہ اپارٹمنٹ میں اشفاق محمود نامی ایک بیوپاری اپنی بیوی اور ایک 12 سالہ بیٹے واصف کے ساتھ رہتا تھا۔ اشفاق احمد چاول، چینی اور دالوں وغیرہ کا کاروبار کرتا تھا، اور اسی سلسلے میں اکثر اسے کراچی سے باہر جانا پڑتا تھا، اور اس کے یہ کاروباری دورے ہفتہ 10 دن سے کم نہیں ہوا کرتے تھے۔ اشفاق کی غیر موجودگی میں اس کا اکلوتا سالہ شاکر علی اپنی بہن اور بھانجے کا خیال رکھتا تھا۔ شاکر علی ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھا، لیکن اس کا باقاعدہ کوئی آفس یا ایجنسی نہیں تھی۔ وہ چلتے پھرتے کمیشن ایجنٹ کا کام کرتا تھا، اور اپنے حلقے میں وہ چلتا پرزا کے نام سے مشہور تھا۔ اسٹیٹ ایجنٹ حضرات تو ویسے ہی کافی تیز ترار اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ شاکر علی کا شمار 1.5 ہوشیار افراد میں ہوتا تھا۔ اشفاق محمود کو اس بلڈنگ میں آباد ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا، اور اس دوران میں گلزمان کے ساتھ ان کا تنازع چلتا رہا تھا۔ اصل میں گلزمان ایک فرد شناس اور ذمہ دار چوکیدار تھا،
جبکہ اشفاق احمد کا بیٹا واصف اس بلڈنگ کا سب سے شیطان اور شریر بچہ، اور واصف کی ماں عمرانہ اپنے بیٹے کو دنیا کا سب سے زیادہ تمیزدار بچہ سمجھتی تھی، اور وہ ہر معاملے میں واصف کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ واصف اپنے باپ کا بھی لاڈلا تھا، لہٰذا وہ اسے قصوروار ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ والدین کے ایسے مزاج اور رویے کے بعد تو لڑائی جھگڑے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ گلزمان اور اپارٹمنٹ نمبر 102 کے مکینوں کے درمیان پہلا پھڈا چند ماہ پہلے شب برات کے موقع پر ہوا تھا۔ واصف اپنے ہم مزاج بچوں کے ہمراہ بلڈنگ کے سامنے کھیل رہا تھا، اور ان کا کھیل تھا پٹاخے پھاڑنا۔ ان دنوں ماچس بم ایک خطرناک قسم کا پٹاخہ نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا۔ اس کی آواز دل دہلا دینے والی ہوتی ہے، اور آج کل تو ماچس بم کی کہیں زیادہ مہلک اور خوفناک اقسام منظر عام پر آ چکی ہیں۔ گل بادشاہ ایک پڑوسی نے آ کر گلزمان سے شکایت کی، تمہاری بلڈنگ کا ایک بچہ گلی میں پٹاخے پھاڑ رہا ہے۔ میری ماں دل کی مریضہ ہیں، تم جانتے ہو، 1 ماہ پہلے ہی ان کا آپریشن ہوا ہے۔ یہ خوفناک دھماکے میری والدہ کی برداشت سے باہر ہیں۔ میں اگر اس بچے کو کچھ کہوں گا تو اس کی ماں جھگڑا شروع کر دے گی، وہ بڑی لڑاکا عورت ہے۔ تم کس بچے کی شکایت کر رہے ہو؟ گلزمان نے پوچھا۔ گلی میں تو درجن بھر بچے کھیل رہے ہیں۔ پڑوسی نے واصف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اچھا، گلزمان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس شیطان نے تو پوری بلڈنگ کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ خیر، میں اس کی ماں کو جا کر بتاتا ہوں، اور رات میں صدر صاحب سے بھی اس کی شکایت کروں گا۔ پڑوسی مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ گلزمان نے اوپر جا کر واصف کی ماں عمرانہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور نہایت ادب سے کہا، باجی، واصف گلی میں ماچس بم چلا رہا ہے، ایک پڑوسی نے آ کر شکایت کی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو ایسا کرنے سے منع کریں، اگر میں واصف سے کچھ کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا۔ برا تو مجھے اب بھی لگ رہا ہے، عمرانہ نے غصیلے لہجے میں کہا اور جارحانہ انداز میں پوچھا، کیا اس وقت گلی میں صرف میرا بچہ ہی کھیل رہا ہے؟ نہیں باجی، گلزمان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، وہاں اور بھی بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کے بچے کی بات اس لیے کر رہا ہوں۔ کیا تم نے ان تمام بچوں کے گھر جا کر اس قسم کی شکایت کی ہے؟ گلزمان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عمرانہ تڑک کر بولی، یا صرف میرا بیٹا ہی تمہاری آنکھوں میں خار بن کر چبھتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے باجی، گلزمان ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، اصل میں جس محلے دار نے مجھ سے واصف کی شکایت کی ہے، اس کی والدہ دل کی مریضہ ہے، اور آپ کا بیٹا گلی میں ماچس بم چلا رہا ہے۔ اس خطرناک پٹاخے کا دھماکہ کسی بھی مریض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، مریض دل کا ہو یا دماغ کا۔ شور شرابہ اسے اچھا نہیں لگتا، عمرانہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ واصف کے علاوہ جو بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہونٹوں پر ٹیپ تو نہیں چپکا رکھے نا؟ انہوں نے یقیناً وہاں ادھم مچا رکھا ہوگا۔ کیا اس دل کی مریضہ بڑھیا کو ان بچوں کا شور و شغب ذرا سا بھی پریشان نہیں کر رہا؟ لمحاتی توقف کر کے عمرانہ نے گہری سانس خارج کی اور پھر تن سے بھرپور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بچے شب رات کے موقع پر پٹاخے نہیں پھاڑیں گے تو پھر کب پھاڑیں گے؟ تمہاری دشمنی صرف میرے بیٹے کے ساتھ ہے، اسی لیے منہ اٹھا کر اس کی شکایت کرنے چلے آئے ہو۔ عمرانہ کے اس غیر انسانی رویے کے بعد مزید کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی، لہٰذا گلزمان بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب وہ بلڈنگ کے ریسپشن پر پہنچا تو اس نے واصف کو گیٹ سے اندر داخل ہو کر لفٹ کی جانب بڑھتے دیکھا۔ ماچس بم اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے واصف سے کوئی بات نہیں کی اور باہر گلی میں جھانکا۔ اب وہاں کوئی بھی بچہ شور نہیں مچا رہا تھا۔ پوچھنے پر کسی نے گلزمان کو بتایا، ابھی یہاں سے 2 پولیس والے موٹر سائیکل پر گزرے تھے، انہوں نے رک کر بچوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو بھی پٹاخے اور ماچس بم چلائے گا وہ اسے پکڑ کر تھانے میں بند کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی واصف تو فوراً بلڈنگ کے اندر گھس گیا ہے، اور باقی بچے بھی اب شرافت سے کھیل رہے ہیں، مطلب انہوں نے پہلے کی طرح آسمان سر پر نہیں اٹھا رکھا۔ چلیں، کسی کے بھی کہنے ہی سے صحیح یہ طوفان بدتمیزی رکا تو، گلزمان نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، بچے تو بچے، ان کے ماں باپ بھی کسی کی نہیں سنتے۔ میں ابھی واصف کی ماں سے اس کے بیٹے کی شکایت کرنے گیا تھا،
وہ الٹا مجھ پر برس پڑی، کہہ رہی ہے کہ بچے شبرات کے موقع پر ماچس بم نہیں چلائیں گے تو پھر کب چلائیں گے؟ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خط درجہ تلخ ہو گیا۔ گلزمان سے بات کرنے والا شخص بھی اسی گلی کے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کا چوکیدار تھا۔ تم بہت سیدھے اور بھولے ہو گل بادشاہ، اس نے گلزمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واصف جیسے بچوں کو بگاڑنے میں ان کے والدین ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے بچے کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے، لہٰذا تمہیں سیدھا کمیٹی کے صدر کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اپنے گلے میں گھنٹی کیوں باندھتے ہو؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مختار علی، گلزمان نے اسوات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہماری بلڈنگ کمیٹی کے صدر داؤد بھائی اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ میں رات میں گھر جانے سے پہلے انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ مختار علی ڈائمنڈ ہائٹس نامی ایک رہائشی عمارت کا چوکیدار تھا۔ وہ گلزمان کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور گلزمان سوچنے لگا اس معاملے کو کس انداز میں داؤد بھائی کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ رات میں کمیٹی کے صدر داؤد بھائی واپس لوٹے تو گلزمان کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے رات والے چوکیدار ظاہر شاہ کو چارج دیا اور داؤد بھائی کے اپارٹمنٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ داؤد صاحب ایک سمجھدار، بردبار اور تجربے کار انسان تھے۔ صدر کے صرافہ بازار میں ان کی جویلری کی دکان تھی۔ وہ اس بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر اپارٹمنٹ نمبر G1 میں رہائش پذیر تھے۔ طوبہ ہومز کے تمام لوگ داؤد بھائی کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے کیے ہوئے فیصلے کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ گلزمان کے گھنٹی بجانے پر داؤد بھائی دروازے پر آئے اور سوالیہ نظر سے گلزمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، گل بادشاہ تم ابھی تک گھر نہیں گئے؟ میں گھر ہی جا رہا ہوں صاحب، گلزمان نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، لیکن آپ کو 102 والے بچے کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ تم اس شیطان کے بچے واصف کی بات کر رہے ہو؟ داؤد بھائی نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آج دن میں جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو واحد بھائی نے بھی اس کی شکایت کی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اس فتنہ پرور بچے نے ان لوگوں کے کپڑے جلا دیے ہیں۔ ہیں؟ یہ کب کی بات ہے صاحب؟ گلزمان نے الجھن زدہ انداز میں صدر کمیٹی کی طرف دیکھا۔ واحد بھائی نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا۔ یہ پچھلی رات کا واقعہ ہے، داؤد بھائی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ واحد بھائی نے تم سے ذکر کیا اور نہ ہی ظاہر شاہ کو کچھ بتایا ہے، انہوں نے سیدھی مجھ سے شکایت کی ہے، شاید اس لیے کہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں۔ میں G1 میں ہوں اور واحد بھائی G2 میں۔ گزشتہ رات وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکے اور پھر کہا، اس فسادی بچے نے ایک ماچس بم اوپر اپنے گھر کی گیلری سے واحد بھائی کی گیلری میں پھینکا۔ واحد بھائی کی گیلری میں واشنگ مشین کے ساتھ ہی میلے کپڑوں والی باسکٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ماچس بم سیدھا جا کر اس باسکٹ میں گرا، پھر جیسے ہی وہ پھٹا کپڑوں نے آنکھ پکڑ لی۔ یہ کارنامہ انجام دیا ہے اس نالائق نے۔ خیر تم بتاؤ۔ گلزمان نے گلی میں پھاڑے جانے والے ماچس بم اور عمرانہ سے ہونے والی اپنی گفتگو کے بارے میں داؤد بھائی کو تفصیلاً بتا دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو داؤد بھائی نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، تم نے واصف کی والدہ سے سخت لہجے میں بات تو نہیں کی؟ نہیں صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے تو عمرانہ باجی سے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ آصف کو ماچس بم چلانے سے روکیں، منع کریں۔ ان خوفناک دھماکوں سے ایک دل کی مریضہ خاتون کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ عمرانہ باجی نے میری بات سننے کے بجائے الٹا مجھے کو کھری کھری سنا دی۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا گل بادشاہ، داؤد بھائی نے تعریفی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اور ظاہر شاہ کو اس بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت اور خدمت کے لیے یہاں ملازم رکھا گیا ہے، لہٰذا سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا ہے۔ باقی جہاں تک طوبہ ہومز کے اندرونی مسائل کا معاملہ ہے تو انہیں حل کرنے کے لیے میں ہوں نا، تم لوگوں نے بس مجھے بتانا ہے، اس کے بعد میں جانوں وہ میرا کام۔ سمجھ گئے نا گل بادشاہ؟ جی صاحب میں سمجھ گیا، گلزمان نے اسبات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ظاہر شاہ کو میرے پاس بھیج دو، داؤد بھائی نے معتدل انداز میں کہا۔ کل چھٹی کا دن ہے، میں دوپہر کے بعد تمام رہائشیوں کی ایک میٹنگ رکھتا ہوں جس میں ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ گلزمان داؤد بھائی کو سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ روز
سپیر میں طوبہ ہومز کے بیسمنٹ میں تمام اپارٹمنٹس کے مکین جمع ہو گئے۔ اس بلڈنگ کی میٹنگز عموماً وہیں پر منعقد کی جاتی تھیں۔ پارکنگ کا ایک حصہ خالی تھا جہاں پر کرسیاں لگا کر سب کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا جاتا تھا۔ 102 نمبر اپارٹمنٹ کی نمائندگی کرنے اشفاق محمود کی بیوی عمرانہ وہاں آئی تھی۔ کیا اشفاق بھائی آج کل کراچی میں موجود نہیں ہیں؟ داؤد بھائی نے عمرانہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ صادق آباد گئے ہوئے ہیں، عمرانہ نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو پھر مجھے اس میٹنگ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا اشفاق کے نہ ہونے اور میرے ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ عمرانہ کے آخری سوالیہ جملے نے شرکائے مجلس کو ایک لمحے کے لیے گڑبڑا دیا، کیونکہ عمرانہ نے یہ سوال کرنے کے بعد باری باری سب کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اس محفل میں شامل افراد میں عمرانہ واحد عورت تھی، باقی تمام گھروں سے مرد ہی آئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے عمرانہ بہن، داؤد بھائی نے شائستہ لہجے میں کہا۔ آپ ہوں یا اشفاق بھائی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واصف آپ دونوں ہی کا بیٹا ہے۔ تو کیا آج کی میٹنگ میرے بیٹے کی وجہ سے بٹھائی گئی ہے؟ عمرانہ نے حاضرین مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے بچے سے کچھ زیادہ ہی شکایات ہونے لگی ہیں۔ اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے عمرانہ بہن، تپش وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہو، داؤد بھائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چھوٹے موٹے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب صورتحال خاصی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے واصف کو ایک مہنگے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کے لیے ڈال رکھا ہے، لیکن تعلیم کے علاوہ ایک ضروری چیز اور بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ؟ عمرانہ قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جیسا کہ تربیت، داؤد بھائی نے رسان بھرے انداز میں کہا، اور تربیت کا تعلق بچے کے اسکول کے میڈیم سے نہیں ہوتا۔ اسکول انگلش میڈیم ہو یا اردو میڈیم ہو اور یا پھر دینی مدرسہ، بچوں کی اصل تربیت ان کے گھر سے ہوتی ہے۔ یہ فریضہ ہر حال میں بچے کے والدین کو ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے واصف کی تربیت نہیں کی؟ عمرانہ نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ بات میرے کہنے کی نہیں ہے عمرانہ بہن، داؤد بھائی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس بلڈنگ میں رہنے والے ہر شخص کو آپ کے بیٹے سے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہے۔ میں واصف کا دشمن نہیں ہوں، وہ بہت اچھا بچہ ہوگا، مگر اس کی حرکتیں غیر اخلاقی اور خطرناک ہیں۔ اسی لیے آج یہ میٹنگ رکھی گئی ہے تاکہ آپ سے درخواست کر سکیں کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آپ لوگوں نے مجھے مجرموں والے کٹہرے میں کھڑا کر ہی دیا ہے، تو بتائیں کس کس کو میرے بیٹے سے کیا کیا شکایت ہے؟ عمرانہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس بلڈنگ کے پیچھے چوکیدار گل کا ہاتھ ہے، وہی کل واصف کی شکایت لے کر میرے دروازے پر آیا تھا۔ آپ کا اندازہ درست نہیں ہے عمرانہ بہن، G2 میں رہنے والے واحد بھائی نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ شکایت گل زمان نے نہیں، میں نے داؤد بھائی تک پہنچائی ہے، جس کے بعد ہی یہ میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر پہلے آپ ہی بتائیے، عمرانہ نے کینہ توز نظر سے واحد بھائی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میرے بیٹے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ واحد بھائی نے واصف کے پھینکے ہوئے ماچس بم اور باسکٹ میں رکھے ہوئے کپڑوں کے جلنے کا واقعہ بالتفصیل بیان کرنے کے بعد خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ شکر کریں کہ وہ آگ اسی باسکٹ کے کپڑوں تک محدود رہی، اگر یہ معاملہ آگے بڑھ جاتا تو طوبہ ہومز کی پوری عمارت ملبے اور راکھ کا ڈھیر بن سکتی تھی، اور اس راکھ میں یقیناً ہم سب کے سوختہ اجسام کا حصہ بھی شامل ہوتا۔ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ ماچس بم میرے بیٹے نے آپ کے کپڑوں والی ٹوکری میں پھینکا تھا؟ عمرانہ نے کینہ پرور لہجے میں پوچھا۔ اور یہ بھی بتائیں کہ اس بلڈنگ میں شب برات صرف میرے بیٹے کے لیے ہی آئی ہے؟ کیا کوئی اور بچہ پٹاخے نہیں پھوڑ رہا اور آتش بازی نہیں چھوڑ رہا؟ ہمیں دوسرے بچوں سے کچھ لینا دینا نہیں عمرانہ صاحبہ، واحد بھائی نے بیزاری سے کہا۔ ہاں، البتہ طوبہ ہومز میں آپ ہی کے بیٹے نے لوگوں کا جینا عذاب کر رکھا ہے۔ ہماری گیلری کے اوپر آپ کے اپارٹمنٹ کی گیلری پڑتی ہے، وہ ماچس بم آپ ہی کی گیلری سے ہماری گیلری میں پھینکا گیا تھا۔ بہت خوب، وہ استہزائیہ انداز میں بولی
اور پھر کینہ پرور لہجے میں پوچھا، کیا آپ نے واصف کو ماچس بم پھینکتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا خواہ میرے بچے پہ الزام لگا رہے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے بم کا دھماکہ سنا تو فوراً میں اپنی گیلری میں پہنچا، کیونکہ وہ دلدوز آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ واحد بھائی نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، اور میں نے باسکٹ میں رکھے کپڑوں کو جلتے دیکھا، اور میں نے پانی والا پائپ لگا کر اس آگ کو بجھا دیا۔ اگر آپ کی گیلری کے اوپر ہماری گیلری پڑتی ہے تو ہماری گیلری کے اوپر 202 والوں کی گیلری بھی تو پڑتی ہے بھائی صاحب، عمرانہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ آپ کے کپڑے جلانے والا ماچس بم 202 والوں کی گیلری سے بھی تو پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے عمرانہ بہن، داؤد بھائی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آپ کو اس بلڈنگ میں آئے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن افسوس کہ آپ یہاں پہلے سے رہنے والوں کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتی ہیں۔ اپارٹمنٹ نمبر 202 میں آصف علی اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ رہتے ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہاں سے ماچس بم پھینکے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ماچس بم آپ کے بیٹے ہی نے پھینکا تھا۔ آپ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گی تو اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی۔ ہم پہلے ہی کی طرح آپ کی عزت کریں گے۔ اس بلڈنگ میں بسنے والا ہر شخص ہم سب کے لیے بے حد واجب الاحترام ہے۔ عمرانہ داؤد بھائی کی وضاحت کو سنی انسنی کرتے ہوئے واحد بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ تو صاحب اولاد ہیں، اس نے کینہ کش لہجے میں استفسار کیا۔ کیا آپ کے بچے شب برات نہیں مناتے؟ کیا اس تہوار کے دنوں میں آپ نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ دیے تھے تاکہ وہ پھلجھڑی، آتش بازی اور پٹاخے کسی بھی شے کا استعمال نہ کر سکیں؟ کپڑوں والی ٹوکری میں بم پھینکنے والی وہ حرکت آپ کے بچوں میں سے بھی کسی کی ہو سکتی ہے نا؟ بالکل نہیں، واحد بھائی کے لہجے میں برہمی شامل ہو گئی۔ عمرانہ کی کٹ اجتی اور کج بحثی نے ان کی طبیعت مکدر کر دی تھی۔ میرے بچے اپنی ماں کے ساتھ گزشتہ 1 ہفتے سے حیدرآباد نانی کے گھر گئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنی اولاد کو اتنی تمیز ضرور سکھا رکھی ہے کہ وہ اس قسم کی تہذیبی حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ طوبہ ہومز کے بیسمنٹ کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہاں ایک قسم کی عدالتی کارروائی چل رہی ہو۔ باہر کیف ہر طرف سے منہ کی کھانے کے بعد عمرانہ لاجواب سی ہو کر وہاں موجود افراد کے منہ دیکھنے لگی۔ 204 والے نواز بلوچ نے اپنے دل کا غبار نکالتے ہوئے کہا، میں جب بھی آفس سے واپس آ کر پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد لفٹ کی طرف آتا ہوں تو لفٹ 1st فلور پر رکی ہوئی ملتی ہے۔ تنگ آنے کے بعد جب میں نے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ اپنے فلور پر لفٹ کو اٹکا کر رکھنا واصف کا پسندیدہ کھیل ہے۔ پھر وہ صدر کمیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، داؤد بھائی، کیا اس بلڈنگ کی لفٹ بچوں کا کوئی کھلونا ہے؟ کیا ہم لوگ اتنی بھاری مینٹیننس اس لیے دیتے ہیں کہ لفٹ کے بجائے زینے چڑھ کر اپنے گھر جایا کریں؟ میں نے ایک خوبصورت پالتو پرشین کیٹ پورے 30,000 روپے میں خریدی تھی، 103 کے رہائشی منظور علی نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ 102 والوں کے بچے نے اپنی پلاسٹک کے چھروں والی پستول سے فائر کر کے میری معصوم قیمتی بلی کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ جب میں نے اس شیطان کے باپ سے شکایت کی تو اس نے خشک لہجے میں کہا، یہ بلڈنگ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، اپنے گھر میں جانور پال کر آپ اسے چڑیا گھر بنانے کی کوشش کریں گے تو ایسے حادثے کو روکا نہیں جا سکتا۔ جواب میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بلڈنگ کوئی شوٹنگ کلب بھی نہیں ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما کر انہیں چاند ماری کی کھلی چھٹی دے دی جائے۔ میری بلی کی جگہ کسی انسان کی آنکھ بھی اس پلاسٹک کے چھرے کا نشانہ بن سکتی تھی۔ واصف کے باپ نے گھور کر مجھے دیکھا اور طوفانی انداز میں دروازہ بند کیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اشفاق نے دروازہ بند نہ کیا ہو بلکہ میرے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا ہو۔ واصف کی کرکٹ نے ہمارا سکون بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے، 104 والے رہائشی غلام حسین نے خشم آلود لہجے میں کہا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر فلور پر 4 اپارٹمنٹس ہیں اور گھروں میں آمد و رفت کے لیے دروازوں کے سامنے محض 2 بارش کی راہداری اور اسی مختصر سے کوریڈور میں اسکول سے آتے ہی ان کے بچے کی ہلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے عمرانہ کی جانب اشارہ کیا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ خود ہی بتائیں کہ اس راہداری کو
کرکٹ کا میدان بنایا جانا جائز ہے؟ اس شیطان کی ہر ہٹ سیدھی آ کر میرے دروازے پر لگتی ہے۔ پچھلے 1 سال میں 4 بار اپنے دروازے کا لاک ریپیئر کروا چکا ہوں اور 1 مرتبہ دروازہ بھی تبدیل کروایا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ اپنی رہائشی تبدیل کر لوں، کیونکہ اس بچے اور اس کے ڈھیٹ والدین پر تو اس کا کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے بیٹے کی شکایت کریں تو یہ لڑنے مرنے اور مارنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ طوبہ ہومز کے رہائشیوں نے اپنے مسائل کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ ہر کسی کو 12 سالہ واصف سے شکایت تھی۔ ان کی متفقہ رائے کے مطابق اس بچے کے اندر شیطان کی روح حلول کر چکی تھی، جو اس سے الٹی سیدھی تخریبی حرکتیں کرواتی تھی۔ لیکن یہی بچہ اپنے والدین اور ماموں کی آنکھ کا تارا تھا۔ دنیا میں صرف ان کے مطابق اور کوئی بچہ اس پائے کا تمیزدار اور امن پسند تھا ہی نہیں۔ عمرانہ کو شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ اس قضیے کے پیچھے گلزمان کا ہاتھ تھا، جس کے نتیجے میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی، جس میں اسے حد درجہ خفت اور شرمندگی اٹھانا پڑی تھی۔ اس نے گلزمان کو اپنی ذلت کا ذمہ دار سمجھ لیا تھا۔ طوبہ ہومز کے بیسمنٹ میں ہونے والی اس میٹنگ کے احوال کی تفصیل بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عوامل آپ کے ذہن میں اچھی طرح جگہ بنا لیں جن کی بنا پر عمرانہ گلزمان سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ چنانچہ جب اس کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی تو اس نے سیدھا گلزمان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے واضح الفاظ میں کہہ دیا، یا تو یہ چوری چوکیدار گلزمان نے کی ہے اور یا پھر اس نے اپنی نگرانی میں چوری کروائی ہے۔ اگر وہ خود چور نہیں تو چور کو جانتا ضرور ہے۔ مال مسروقہ کی تفصیل عمرانہ اور اشفاق کے بیان کے مطابق کچھ اس طرح تھی: 50,000 مالیت کے طلائی زیورات، 30,000 روپے نقدی اور 50,000 روپے سے زیادہ قیمت کا واصف کا PC، جو ماموں شاکر علی نے سالگرہ پر واصف کو گفٹ کیا تھا۔ آج سے کم و بیش 35 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ایک مناسب سا PC اتنا ہی مہنگا ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور آئی پیڈ کا دور ہے۔ بیچارے PC کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس کی چارج شیٹ کے مطابق طوبہ ہومز کا دن والا چوکیدار ملزم گلزمان اس عمارت میں رہنے والے تمام لوگوں کے معمولات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپارٹمنٹ نمبر 102 میں رہنے والا اشفاق محمود اکثر و بیشتر اپنے کاروبار کے سلسلے میں کراچی سے باہر جاتا ہے اور اس کی واپسی میں ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ملزم کو یہ بھی پتا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے واصف کو اسکول بھیجنے کے بعد اشفاق محمود کی بیوی عمرانہ 1.5-2 گھنٹے کی نیند لیتی ہے۔ اسی جانکاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے چوری کی واردات کے لیے 8 نومبر کے دن کا انتخاب کیا اور صاحب خانہ کی غفلت بھری نیند کے دوران میں اس کے گھر کا صفایا کر دیا۔ اس واردات کے لیے اس نے برقعے کا استعمال کیا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو اور یہی سمجھا جائے کہ کوئی برقع پوش عورت بلڈنگ میں گھسی اور اپنا کام کر کے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ملزم کی یہ چال ایک حد تک کامیاب بھی رہی، لیکن وہی بات کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، صرف 2 روز بعد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا وغیرہ۔ میں نے آپ کو پولیس کے تیار کردہ چالان کا خلاصہ سنایا ہے، ورنہ اس رپورٹ میں اور بھی بہت ساری لائنی اور غیر متعلقہ باتیں بھری ہوئی تھیں۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی تھی۔ علاوہ ازیں میں نے ایک معتبر سماجی شخصیت کا ضمانتی کی حیثیت سے بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ایک شخصی ضمانت تھی جس کا ذکر درخواست ضمانت میں موجود تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا: جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ گزشتہ 5 سال سے طوبہ ہومز میں چوکیدار کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس دوران میں بلڈنگ کے کسی بھی مکین کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہاں کے سب رہائشی ملزم پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ ملزم کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ سر دست
معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کو شخصی ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ یہ اپنی معمول کی زندگی جاری رکھ سکے۔ یور آنر، ملزم کی ضمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کو رکوانے کی کوشش کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست نے ابھی اس عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم کی 5 سالہ ملازمت کے دوران میں کبھی کسی ایک مکین کو بھی اس سے شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ورنہ دنیا میں ایسا ایک بھی انسان موجود نہیں جس سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ کیا وکیل صفائی اپنے موکل کے اس اعلیٰ انسانی مرتبے کے ثبوت کے طور پر کوئی ٹھوس دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ جناب عالی، اس وقت عدالت میں جو کیس لگا ہوا ہے اس کو لے کر ہم پوری دنیا کے انسانوں کی نہیں، صرف طوبہ ہومز کے مکینوں کی بات کر سکتے ہیں، اور میں نے ابھی ذکر بھی انہی لوگوں کا کیا تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یس، میں نے اپنے موکل کی سیرت، کردار، رویے اور فطرت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے میں اسے ایک زندہ اور تازہ مثال سے ثابت کر سکتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ بات کے اختتام پر میں سوالیہ نظر سے جج کی جانب دیکھنے لگا۔ جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، پرمیشن گرانٹڈ یور آنر۔ میں نے پورے اعتماد انداز میں کہنا شروع کیا، پولیس کے تیار کردہ چالان کے مطابق طوبہ ہومز کے اپارٹمنٹ نمبر 102 میں چوری کی واردات والا یہ واقعہ مورخہ 8 نومبر کی صبح پیش آیا تھا، لیکن تھانے میں اس کی رپورٹ 2 روز بعد یعنی 10 نومبر کی صبح درج کرائی گئی، اور اسی روز لگ بھگ 11 بجے پولیس نے میرے موکل کو گرفتار کر لیا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیس کو اطلاع 2 روز تاخیر سے کیوں دی گئی؟ اس کا ایک خاص سبب ہے، وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا۔ اپارٹمنٹ 102 میں رہنے والا اشفاق محمود ایک کاروباری دورے پر کراچی سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی 9 نومبر کی رات میں ہوئی، لہٰذا اس نے اگلے روز یعنی 10 نومبر کی صبح متعلقہ تھانے جا کر اس واقعے کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ اگر آپ کی مداخلت بیجا مکمل ہو گئی ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ میں نے تیز سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، ادنا ہو یا اعلیٰ، جب وہ بات کر رہا ہو تو اسے بلا وجہ روکنا اور ٹوکنا اخلاقیات کے منافی تصور کیا جاتا ہے۔ وکیل سرکار خجل سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، ڈیفینس پلیز کنٹینیو۔ جناب عالی، میں نے جو 2 دنوں یعنی کہ 8 نومبر کی صبح سے 10 نومبر کی صبح تک کا ذکر کیا ہے، اس دوران میں طوبہ ہومز کی یونین کے صدر داؤد بھائی نے اپارٹمنٹ نمبر 102 کی مکین اور اشفاق محمود کی بیوی عمرانہ کے ایک فوری اور خاصے بے رحمانہ مطالبے کے ذیل میں بلڈنگ کے مکینوں کے بیچ پولنگ کرائی تھی۔ مسز اشفاق کا مطالبہ تھا کہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم گلزمان کو فوری طور پر فارغ کر دیا جائے۔ اس ووٹنگ پروسیس میں کل 12 مکینوں میں سے 11 کا ووٹ ملزم کے حق میں تھا۔ وہ ملزم کی دیانت، شرافت، ایمانداری، ذمہ داری اور اعلیٰ اخلاق کے معترف تھے، جبکہ صرف ایک رہائشی یعنی اپارٹمنٹ نمبر 102 میں رہنے والی مسز عمرانہ نے ملزم کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ تو وہ پس منظر ہے جو میرے موکل کو طوبہ ہومز کے مکینوں کی نگاہ میں صاحب کردار اور قابل بھروسہ ثابت کرتا ہے۔ باقی جہاں تک مسز عمرانہ کی مخالفت اور مخاصمت کا معاملہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے گزشتہ 1 سال کے چھوٹے بڑے درجنوں واقعات کا اجمالی نہیں تفصیلی جائزہ لینا ہوگا کہ کب کب مسز عمرانہ کے خط درجہ بدتمیز بیٹے واصف کی وجہ سے ملزم اور عمرانہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ ملزم نے واصف کے شر سے بلڈنگ کے دیگر بچوں اور بڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر کبھی سختی سے کام لیا تو عمرانہ کو وہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس کے تئیں واصف اس قرۂ ارض کا سب سے زیادہ امن پسند، صلح جو اور تمیزدار بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ زیر سماعت کیس کے اس پہلو کو ثابت کرنے کی نوبت آئے گی، لیکن اگر بفرض محال ایسی ضرورت پیش آئی تو میں اپنے بیان کی تصدیق کے لیے کم از کم درجن بھر افراد کو معزز عدالت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ جناب عالی،
یہ ایک 2,000 کی چوری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کم از کم 1,30,000 کا نقصان ہوا ہے، جس میں 30,000 روپے تو نقد رقم ہے۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کے خلاف زور لگاتے ہوئے کہا۔ طوبہ ہومز کی چوکیداری کرتے ہوئے ملزم کو 2,000 روپے بطور تنخواہ ملتے تھے۔ اس حساب سے اپارٹمنٹ 1 سے 2 والوں کا نقصان ملزم کے 65 ماہ یعنی کہ لگ بھگ 5.5 سال کی تنخواہ کے برابر ہے، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ چنانچہ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ ڈیفینس: مدعی اشفاق احمد کے اپارٹمنٹ میں ہونے والی چوری کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ڈیفینس کا فوکس اس بات پر ہے کہ ملزم گلزمان کسی بھی زاویے سے اس جرم کا جزوی یا کلی ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ 100% بے گناہ ہے۔ کسی خاص مقصد کے تحت اسے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ باقی جہاں تک 1,30,000 روپے کے نقصان کا معاملہ ہے تو یقیناً یہ نقصان ہوا ہوگا، مگر ڈیفینس ایسا سمجھتا ہے اور وقت آنے پر اسے ثابت بھی کر سکتا ہے کہ اگر چوری کی یہ واردات واقعتاً وقوع پذیر ہوئی ہے تو اس میں چور کے جرم سے زیادہ صاحب خانہ مسز عمرانہ کی غفلت اور بے احتیاطی کا عمل دخل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وکیل استغاثہ نے تڑپ کر پوچھا۔ یہ ایک ایسی بات ہوئی جو آپ کی سمجھ میں بالکل نہیں آئی میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ مسز عمرانہ لازمی یہاں موجود ہوں۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں پوچھنے لگا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب بہت سادہ واضح مگر سنگین ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے مجھے ماضی بعید سے ایک عظیم مثال کو یہاں پیش کرنا پڑے گا جس سے آپ کی تشفی ہو جائے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں؟ ٹھیک ہے، وہ بیزاری سے بولا، آپ کہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص پریشانی کے عالم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے اس کا کفارہ بتائیں۔ خلیفہ وقت نے اس شخص سے سرزد ہونے والے گناہ کی بابت دریافت کیا تو اس نے زار و قطار روتے ہوئے امیر المومنین کو بتایا کہ وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری شرمندگی، ندامت اور کیفیت زار کو دیکھ کر مجھے گمان گزرا تھا کہ کہیں تم نے کسی کی غیبت تو نہیں کر ڈالی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور معتدل انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، اسی لیے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے یعنی اس کی غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مسز عمرانہ کی غیر موجودگی میں انہیں برا بھلا کہنا اخلاقی اور شرعی اعتبار سے انتہائی گھٹیا اور قابل مذمت فعل ہوگا۔ ہم اس بارے میں اس وقت بات کریں گے جب موصوفہ وٹنس باکس میں جلوہ افروز ہوں گی۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں نے اپنے مخصوص انداز میں وکیل مخالف کی طبیعت سے ایسی مزاج پرسی کر دی تھی کہ وہ کوئی اونچا نیچا خیال ظاہر کرنے کی حالت میں نہیں رہا تھا۔ وکیل استغاثہ اپنے پوشیدہ اور نادیدہ گھائل اندرون کی اذیت سے بوکھلا کر بے تکے انداز میں ملزم کی ضمانت کو رکوانے کے لیے الٹے سیدھے دلائل دینے میں مصروف ہو گیا۔ جج چند منٹ تک اسے سنتا رہا، پھر دو ٹوک لہجے میں کہا، پراسیکیوشن نے ایسا کوئی بھی ٹھوس ثبوت مہیا نہیں کیا جس کی بنا پر ملزم کی ضمانت کی درخواست کو رد کیا جا سکے، لہٰذا یہ عدالت ملزم گلزمان کو ضمانت پر رہا کرتی ہے، اس پابندی کے ساتھ کہ جب تک یہ کیس عدالت میں ہے ملزم اس شہر سے باہر نہیں جائے گا۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں کراچی سے باہر جانے سے پہلے متعلقہ تھانے کو آگاہ کر کے اس کی اجازت لینا ہوگی۔ پھر اس نے چوبی ہتھوڑا اٹھایا اور ان الفاظ کے ساتھ مذکورہ ہتھوڑے کو استعمال کر ڈالا، The court is adjourned for the day۔ اس روز عدالت میں گلزمان کا حمایتی اور اس کا ضمانتی دونوں موجود تھے۔ حمایتی صنوبر حسین ہی نے دراصل
कुल सामान के लिए इरशादुल हक नामी एक जमानती का बंदोबस्त किया था। इरशादुल हक एक मारूफ कार डीलर था। इसका शोरूम यूनिवर्सिटी रोड पर इस्लामिया कॉलेज के नज़दीक वाक़ था। इसकी शख्सियत तगड़ी और वकील इस्तग़ासा के दलाइल मुकाबलतन बूते साबित हुए थे। लिहाजा गुलजमान की जमानत के रास्ते की तमाम तर रुकावटें खुद ब खुद हट गई थीं। हम कोर्ट रूम से निकलकर कॉरिडोर में आए तो सनोबर हुसैन ने मुझसे कहा, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आपके पाए का और कोई वकील कम से कम सिटी कोर्ट में तो नहीं है। आपने पहले ही कदम पर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मैं गुलजमान को एक आज़ाद इंसान की हैसियत से अपने साथ ले जा रहा हूँ। सनोबर हुसैन ने इससे पहले भी मेरे ऑफिस में कुछ इस अंदाज में मेरी तारीफ की थी जैसे वो मुझे जानता हो, लेकिन मैंने इसकी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था। अब मुझे इस हवाले से गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ऐन मुमकिन है कि माजी में वो किसी ऐसे केस का कोई किरदार रहा हो जिस केस को मैंने हैंडल किया था। बहरकैफ इसकी बात के जवाब में मैंने कहा, ये तो शुरुआत है सनोबर साहब, आगे के मामलात के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। आप इसके लिए तैयार हैं ना? एकदम तैयार वकील साहब, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। आपने कहा कि गुलजमान के लिए किसी मोतबर जमानती का बंदोबस्त करना है। मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी। आइंदा भी आप जो कहेंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा। बताएं क्या करना है? फिलहाल आप ये करें कि एक आध रोज़ में तूबा होम्स के यूनियन इंचार्ज दाऊद भाई को लेकर मेरे ऑफिस आएं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। गुलजमान से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में दाऊद भाई मेरे मुवक्किल के लिए अपने दिल में भलाई और हमदर्दी के जज्बात रखता है। चोरी की ये वारदात चूँकि इसी रिहायशी इमारत में हुई है, लिहाजा दाऊद भाई से मेरी मुलाकात गुलजमान के लिए कई हवालों से सूदमंद साबित होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कल ही दाऊद भाई से आपकी मुलाकात का इंतज़ाम करता हूँ। इसके अलावा और कुछ? सरे दस्त इतना ही काफ़ी है, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। बाकी ज़रूरत पड़ने पर बताऊंगा। इसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके गुलजमान के हमरा गेट की जानिब बढ़ गया। आइंदा पेशी पर इस केस की बाकायदा समाअत शुरू हुई। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम गुलजमान ने मेरी हिदायत की रोशनी में सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मुलजिम का हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। ये एक सादा और नपतुलब बयान था जो इससे पहले वो पुलिस को भी दे चुका था। जज की इजाज़त हासिल करने के बाद वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए एक्यूज बॉक्स के नज़दीक चला गया और इसके चेहरे पर निगाह जमा कर तेज लहजे में सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है कि तुम पिछले 5 साल से तूबा होम्स में चौकीदारी कर रहे हो? मेरा मतलब है कि चौकीदारी कर रहे थे। जी, यही हकीकत है, मुलजिम ने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 2000 रुपये। सू के 2000 रुपये या कुछ आमदनी ऊपर से भी हो जाती है? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। मुलजिम इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं लगभग 1000 रुपये ऊपर से भी कमा लेता हूँ। इस इजाफी आमदनी का जरिया क्या है? इस बिल्डिंग में रहने वाले अक्सर लोग मुझसे अपनी गाड़ियाँ साफ कराते हैं। मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। वो इस काम के लिए मुझे पैसे देते हैं। आप इस रकम को मेरी ऊपर की कमाई या इजाफी आमदनी कह सकते हैं। यानी इस पार्ट टाइम काम का तुम्हारी असल जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है? वकील इस्तग़ासा ने शातिराना अंदाज में सवाल किया। चौकीदारी की वो जॉब जिसकी तुम्हें मुबलिग 2000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी? जी यही बात है, मुलजिम ने मुख्तसर जवाब दिया। तुम्हारी ड्यूटी कब से कब तक होती है? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। तूबा होम्स के मकीनों की गाड़ियाँ तुम सुबह 8 बजे से पहले साफ करते हो या फिर रात 8 बजे के बाद? ये काम मैं अमूमन दिन में 10 और 11 बजे के दरमियान करता हूँ, मुलजिम ने बताया। ये इन लोगों की गाड़ियाँ हैं जो 11 बजे के बाद अपने ऑफिस या कारोबार के लिए निकलते हैं। वो सुबह अपने बच्चों को इनके स्कूल पहुंचाकर गाड़ियाँ पार्किंग में लगा देते हैं और मैं 11 बजे से पहले इनकी गाड़ियाँ चमका देता हूँ। क्या अपार्टमेंट नंबर 102 वालों की गाड़ी भी तुम ही चमकाते हो? वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में पूछा। नहीं,
मुलजिम ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। 1 साल पहले जब वो लोग इस बिल्डिंग में आए थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी की सफाई का काम मुझे दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद ही इन्हें मना कर दिया था। इसकी कोई खास वजह? वकील इस्तगासा ने तीखे लहजे में दरियाफ्त किया। जब तुम दूसरे लोगों की गाड़ियां साफ करते हो तो फिर इस केस के मुद्दई अशफाक महमूद की गाड़ी से इनकार क्यों? इस इनकार की कई वजूहात हैं, लेकिन इनमें से 2 ज़्यादा अहम हैं। मुलजिम ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, और इन दोनों वजूहात का ताल्लुक अशफाक साहब की बीवी इमराना भाजी से है। अदालत इन दोनों वजूह के बारे में जानना चाहती है, वकील इस्तगासा ने मायनेखेज अंदाज में कहा। नंबर 1, अशफाक साहब ज़्यादातर शहर से बाहर रहते हैं और इनकी गैर मौजूदगी में गाड़ी इमराना बाजी चलाती हैं। और सच्ची बात तो यह है कि इन्हें ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती। ऐसा महसूस होता है कि वो किसी खेत में ट्रैक्टर चला रही हैं। मुलजिम ने मेरे पढ़ाए हुए सबक की रोशनी में बड़े एतमाद से जवाब दिया। जब वो गाड़ी को लाकर पार्किंग में खड़ी करती हैं तो इसका हशर नशर हो चुका होता है, और वो चाहती हैं कि मैं खुश्क और गीले कपड़े की मदद से इनकी गाड़ी को भी इतना ही चमका दूं जैसा कि मैं बाकी लोगों की गाड़ियों को साफ करता हूं। और ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनकी गाड़ी को तो रोज़ाना कार वॉश में जाकर बाकायदा सर्विस कराने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, वो सांस संभार करने की गर्ज से रुका और फिर बोला, इमराना बाजी मिजाज की भी बहुत तेज़ हैं। ज़रा सी बात पर वो गुस्से में आ जाती हैं और सामने वाले की बेइज्जती करके रख देती हैं। मैं इस बिल्डिंग के मुलाजिम की हैसियत से यहाँ काम करता हूँ। अगर पलटकर जवाब दूंगा तो सब यही कहेंगे कि मैंने बदतमीजी की है, इसलिए मैंने इनकी गाड़ी साफ करने से इनकार कर दिया था। तुमने मिसेस इमराना की गाड़ी साफ करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में इनके लिए गुस्सा भरता चला गया। वकील इस्तगासा ने मुलजिम और मुद्दई की बीवी इमराना के माबैन चपकलिश को अपने अंदाज में उजागर करने की कोशिश करते हुए तेज आवाज में कहा, तुम खुलकर अपनी नापसंदीदगी और गुस्से का इजहार नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमने सबसे पहले मिसेस इमराना के अकलौते बेटे वासिफ को अपनी दुश्मनी का निशाना बनाया और इसे पूरी बिल्डिंग में दुनिया का सबसे ज़्यादा शैतान और बदतमीज़ बच्चा मशहूर कर दिया। जब इससे भी तुम्हारे इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई तो तुमने मौका ताक कर इनके घर का ही सफाया कर डाला, है ना? बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं वकील साहब। मुलजिम ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मजबूत लहजे में कहा। वासिफ किस टाइप का बच्चा है ये पूरी बिल्डिंग अच्छी तरह जानती है। आप तूबा होम्स के मकीनों को यहाँ बुलाकर मेरी बात की तस्दीक या तर्दीद कर सकते हैं। बाकी ये एक ठोस हकीकत है कि चोरी वाले इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर तूबा होम्स के दीगर मकीनों को भी यहाँ बुलाया जाएगा। फिलहाल तो मेरे सवालों के जवाब दो, वकील इस्तगासा ने मायने खेज लहजे में कहा। फिर पूछा, तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे ना कि मिसेस इमराना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सोने की आती हैं? ये एक तरह से इनके मामूल में शामिल है। हाँ, मैं जानता हूँ, मुलजिम ने उस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मिसेस इमराना की इस आदत के बारे में मेरे अलावा भी कई और लोग जानते हैं, जिनमें इनका शौहर अशफाक महमूद, भाई शाकिर अली, घर में काम करने वाली मासी सलमा और रात वाला चौकीदार जाहिर शाह शामिल हैं। वकील इस्तगासा ने मुलजिम की सुनी अनसुनी करते हुए तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे वकील साहब ने अदालत को बताया है कि तुम एक ईमानदार और साहिब किरदार इंसान हो, लेकिन तुम्हारा अमल तो इसके बरक्स है। तुम्हें इस बिल्डिंग की चौकीदारी के लिए रखा गया है और तुम इसी वक्त में पार्ट टाइम जॉब करके माल बना रहे हो। ये कहाँ की ईमानदारी है और इंसानियत है? मैंने मुलजिम से 2-3 तफसीली मुलाकात करके इसे अच्छी तरह सिखा दिया था कि अदालत में सरकारी वकील के साथ कैसे पेश आना है। वो मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक बड़े एतमाद से बात कर रहा था। ये ठीक है कि मैं तूबा होम्स का चौकीदार हूँ, लेकिन मेरे फ़राइज़ में सिर्फ बिल्डिंग के गेट पर खड़ा रहना ही शामिल नहीं है वकील साहब। मुलजिम ने अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए कहा। वक्त पर मोटरें चलाकर ज़ेरे ज़मीन टैंक में पानी भरना, फिर बिल्डिंग की छत वाले टैंक में पानी चढ़ाना, लाइट चले जाने पर जनरेटर ऑन करना, मकीनों की गाड़ियों के लिए बेसमेंट वाला गेट खोलना और बंद करना, बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखना, और इसके अलावा भी हज़ारों काम। लम्हाती तवक्कुफ़ करके इसने एक बोझल सांस खारिज की
اور پھر بولا، 12 گھنٹے کے اس جھمیلے میں میرے پاس وہی 1 گھنٹہ قدرے کم مصروف ہوتا ہے جب میں گاڑیوں کی صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہوں، اور ہماری کمیٹی کے صدر صاحب یعنی داؤد بھائی نے مجھے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ بلڈنگ کے دیگر مکینوں کو بھی میرے اس اضافی کام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی بددیانتی نہیں کر رہا۔ تمہاری اسی ایماندارانہ پارٹ ٹائم جاب کے دوران میں اپارٹمنٹ نمبر 102 میں چوری کی واردات ہو جاتی ہے، وکیل استغاثہ نے ملزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز انداز میں کہا، اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہیں اس چوری کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ تم لوگوں کی کاریں چمکانے میں لگے رہے اور کوئی فرسٹ فلور کے ایک اپارٹمنٹ میں جھاڑو پھیر کر چلا گیا، یہ ہے تمہاری فرش شناسی؟ وہ ڈرامائی انداز میں تھما، پھر چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، بتاؤ، یہ تمہارا خود کا کارنامہ ہے یا تم نے اس واردات میں کسی اور کی مدد کی ہے؟ تمہارے شامل ہوئے بنا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم چاہو تو سچ بول کر اپنی سزا میں کمی کرا سکتے ہو۔ بتا دو، تم نے مال مسروقہ کو کہاں ٹھکانے لگایا ہے؟ آپ مجھے چور کہیں یا کسی چور کا ساتھی، اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی وکیل صاحب، ملزم نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے 10 بار بھی یہ سوالات کریں گے تو میرا جواب ایک ہی ہوگا کہ میں نے چوری کی ہے اور نہ ہی کسی چور کا مددگار ہوں۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے مختلف زاویوں سے میرے موکل پر متعدد حملے کیے تھے، لیکن وہ گلزمان کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ اس نے اپنی جرح کو موقوف کرنے کا اعلان کر دیا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ استغاثہ کی جانب سے نصف درجن گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن قبل اس کے کہ گواہوں کی پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوتا، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ زیر سماعت کیس کا تفتیشی افسر اس وقت کورٹ روم میں موجود تھا۔ میری فرمائش نما درخواست کے جواب میں جج کے حکم پر آئیو وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رینک کے اعتبار سے سب انسپکٹر تھا۔ آئیو صاحب، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے انکوائری آفیسر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، 2-3 آسان سوال اور بس۔ سب انسپکٹر صاحب نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کی رپورٹ کے مطابق 8 نومبر کی صبح لگ بھگ 10 بجے طوبہ ہومز کے اپارٹمنٹ نمبر 102 میں چوری ہوئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن آپ نے 2 روز بعد یعنی 10 نومبر کے دن کے 11 بجے ملزم کو گرفتار کیا تھا، اس تاخیر کا کوئی خاص سبب؟ تاخیر کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ اس کیس کا مدعی اشفاق محمود ہے وکیل صاحب، آئیو نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پولیس کے محکمے میں بھی انسان ہی کام کرتے ہیں، انہیں الہام نہیں ہوتا کہ کس جگہ کون سی واردات ہو رہی ہے۔ جب تک کوئی شخص ہمارے پاس آ کر اپنی شکایت درج نہیں کراتا، ہم کارروائی نہیں کرتے۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ ہمارے روزنامچے کے مطابق اشفاق محمود نے 10 نومبر کی صبح 10 بجے تھانے آ کر اس واقعے کی رپورٹ درج کرائی تھی اور ہم نے 1 گھنٹے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بتائیں، ہم سے کون سی کوتاہی اور غفلت سرزد ہوئی ہے؟ میرے سوال کرنے کا مقصد آپ کی کسی سستی یا غلطی کو اجاگر کرنا نہیں تھا۔ سب انسپکٹر صاحب، میں نے متحمل انداز میں کہا، میں اپنی معلومات کی خاطر اس تاخیر کی وجہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ وکیل استغاثہ کے مطابق یہ کوئی معمولی چوری نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس پر تو کوئی فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، آپ جائے وقوع پر پہنچے اور آپ نے ملزم کو گرفتار کر لیا، کیا آپ نے جائے واردات کا جائزہ بھی لیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے اپارٹمنٹ نمبر 102 کا وزٹ کیا تھا؟ موقع واردات کا تفصیلی جائزہ تو کارروائی کا لازمی جز ہوتا ہے وکیل صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ بالکل، میں نے مذکورہ اپارٹمنٹ کے اندر جا کر ہر چیز کا اچھی طرح معائنہ کیا تھا اور اس گھر میں رہنے والے افراد سے گفتگو بھی کی تھی، آئیو نے کہا۔ پھر اس معائنے اور بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ صاحب خانہ کے مطابق ملزم نے 2 روز پہلے ان کے اپارٹمنٹ میں چوری کی تھی، اس نے جواب دیا۔ یہ تو مدعی اور اس کی بیوی کا دعویٰ ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔
میں تو آپ کی تفتیش کے نتائج سے بھی آگاہ ہونا چاہ رہا تھا۔ کیا اس اپارٹمنٹ کے اندر کسی بھی جگہ آپ کو ملزم کی انگلیوں کے نشانات ملے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس واردات کے دوران میں ملزم نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے یا اپارٹمنٹ سے نکلتے وقت اس نے اپنی انگلیوں کے تمام نشانات کو صاف کر دیا تھا؟ میرے خیال میں 2 روز گزر جانے کے بعد ملزم کے فنگر پرنٹس وہاں موجود نہیں رہے تھے، اس نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ گھر میں روزانہ صفائی جو ہوتی ہے، آپ کے اس ذرنی خیال پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک زوردار کہا لگاؤں، مگر عدالت کا احترام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، چلیں۔ مان لیا کہ مدعی کے اپارٹمنٹ میں روزانہ ایسی زبردست صفائی ہوتی ہے کہ تمام دیواروں اور دروازوں کو گھس گھس کر صاف کیا جاتا ہے، اس لیے ان 2 روز میں ملزم کے فنگر پرنٹس کا نام و نشان نابود ہو گیا۔ آپ معزز عدالت کے روبرو صرف اتنا بتا دیں کہ ملزم اپارٹمنٹ کے اندر داخل کیسے ہوا تھا؟ گھنٹی بجا کر، دستک دے کر، یا پھر دروازہ توڑ کر؟ مدعی کی بیوی مسز عمرانہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سونے سے پہلے دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ ملزم کو یہ کیسے خبر ہوئی کہ بقوا کے روز مسز عمرانہ نے سوتے وقت اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا، لہٰذا وہ اس موقع کو غنیمت جان کر چوری کی نیت سے اپارٹمنٹ میں گھسا اور قیمتی سامان کے علاوہ نقدی بھی لے اڑا۔ ایک بات دھیان میں رہے کہ چوری کی واردات کا عین وہی وقت ہے جب معمول کے مطابق ملزم بلڈنگ کے بیسمنٹ میں گاڑیاں صاف کر رہا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ بہت سارے معاملات میں ہمیں گھر والوں یعنی متاثرین کے بیانات پر یقین کرنا پڑتا ہے، چاہے اس یقین کی بنا پر کوئی معصوم اور بے گناہ شخص عدالت سے ایک لمبی سزا پا کر جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچ جائے۔ میں نے کڑوے لہجے میں استفسار کیا، یہ تفتیش کا کون سا طریقہ ہے سب انسپکٹر صاحب؟ آئیو کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے اسے کافی مشکل میں پایا، قبل اس کے کہ وہ سنبھالا لے کر کسی لولی لنگڑی وضاحت کی کوشش کرتا۔ میں نے آخری سوال بھی داغ دیا، کیا آپ نے مال مسروقہ برآمد کر لیا؟ ابھی تک نہیں، وہ اپنے چہرے پر نمودار ہونے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بے جان لہجے میں بولا۔ کوشش جاری ہے، بہت جلد ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ آپ اس سیئ لاحصل میں لگے رہیں، میں نے معائنہ خیز لہجے میں کہا۔ بے سمت بھاگنے والے کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اپنی چرا موقوف کر دی، جناب علی، میرا موکل اور اس کیس کا ملزم گل زمان ایک بے قصور انسان ہے۔ اسے کسی گہری سازش کے تحت اس چوری کی واردات میں فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیو سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں استغاثہ کی کہ یہ خامیاں سامنے آ چکی ہیں، باقی کی کسر میں گواہوں کے بیانات کے موقع پر پوری کر دوں گا۔ That's all, Your Honor۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی سے پہلے صنوبر حسین نے طوبہ ہومز کی کمیٹی کے صدر داؤد بھائی سے میری تفصیلی ملاقات کرا دی تھی۔ داؤد بھائی ٹھنڈے مزاج کا ایک دانا اور بینا انسان تھا، اس سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ بعض لوگ پہلی ہی ملاقات میں اپنے اپنے سے لگتے ہیں، داؤد بھائی کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا تھا۔ اس کیس کے حوالے سے داؤد بھائی نے مجھے خاصی مفید معلومات دیں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آئے گا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے داؤد بھائی سے کہا، ضرورت پڑنے پر میں گواہی کے لیے آپ کو عدالت میں حاضر ہونے کی زحمت دوں گا، آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ حق اور سچ کی سربلندی کے لیے آپ مجھے کبھی بھی پیچھے نہیں پائیں گے بیگ صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ ہم کئی نسلوں سے جیولری کے بزنس میں ہیں، میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان اچھے سے کر سکتا ہوں جناب۔ میں ستائشی نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کی جانب سے اس کیس کے مدعی اشفاق محمود کو سب سے پہلے وٹنس باکس میں کھڑا کیا گیا۔ اشفاق کی عمر 50 سے زیادہ تھی، وہ سانولی رنگت اور بھاری بدن کا مالک ایک خشک مزاج شخص تھا۔ اس نے اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا۔ اشفاق صاحب، وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں سوال کیا، کیا آپ وقوع کے وقت شہر میں موجود نہیں تھے؟ جی ہاں،
میں اپنے کاروباری دورے پر نکلا ہوا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ آپ کا یہ دورہ کہاں کا تھا؟ سکر، گھوٹکی اور میپو خاص۔ آپ کراچی سے کب روانہ ہوئے تھے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ گواہ نے بتایا کہ 5 نومبر کی صبح۔ اور آپ کی واپسی کب ہوئی؟ 9 نومبر کی رات لگ بھگ 11 بجے۔ اور اگلی صبح یعنی کہ 10 نومبر کو آپ نے تھانے جا کر اس واقعے کی رپورٹ درج کرا دی۔ وکیل استغاثہ نے سوالیہ نظر سے اپنے گواہ کی طرف دیکھا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ میرے گھر میں چوری ہوئے 2 دن گزر گئے اور بلڈنگ کی کمیٹی کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پر چوکیدار گلزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ملزم کو بچانے کے لیے پولنگ کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ جب میری بیوی نے مجھے ان حالات کے بارے میں بتایا تو میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ پھر مجبوراً میں تھانے پہنچا اور اس واقعے کی رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گھر میں ہونے والی چوری کا ذمہ دار دن والا چوکیدار گلزمان ہی ہے؟ وکیل استغاثہ نے اپنی مرضی کے الفاظ گواہ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یا تو یہ خود چور ہے یا پھر چور کا مددگار ہے۔ بالکل، بالکل، یہی حقیقت ہے، گواہ نے پروسوخ انداز میں کہا۔ اسی لیے تو یہ اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے سر جھکائے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ That's all, Your Honor، وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں کہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ Your witness please۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ آواز میں کہا، اشفاق صاحب، آپ اپنی سوچ کی تصحیح کر لیں پلیز۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بھڑکے ہوئے لہجے میں بولا۔ مطلب یہ کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی تک اس عدالت میں میرے موکل پر لگایا گیا الزام ثابت نہیں ہو سکا، لہٰذا اسے مجرم کی حیثیت دینا سراسر غلط ہے۔ وہ اس وقت ایک ملزم کی حیثیت سے سر جھکائے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ آپ ایک کاروباری اور سمجھدار انسان ہیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ناگواری سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، پھر گلزمان کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اصیلے لہجے میں کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اس بندے نے میرے گھر میں چوری کر کے یا کروا کے مجھے بھاری نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا میرا نقصان پورا کرنے کے ساتھ ہی اس مکار کو کڑی سے کڑی سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں آپ کی ذہنی کیفیت اور مجروح احساسات کو سمجھ سکتا ہوں اشفاق صاحب، میں نے اپنی جرح میں مصنوعی ہمدردی کا بھگال لگاتے ہوئے معائنہ خیز انداز میں کہا، لیکن بے حد افسوس کے ساتھ کہوں گا، عدالت انسان کے جذبات کو نہیں، واقعاتی شواہد اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کا وہی خیال اور وہی رائے صائب مانی جائے گی جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھوس دلیل یا ثبوت موجود ہو۔ بے بنیاد باتوں کی یہاں کوئی اوقات اور اہمیت نہیں ہے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ ماندانہ لہجے میں بولا۔ آپ کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزرنے لگی ہیں۔ میں اپنی باتوں کے کان کھینچ کر انہیں آپ کے سر کے اوپر نہ صرف لینڈ کرنے کو کہتا ہوں، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے دماغ کا ریسیور انہیں بآسانی اپنے اندر مقیم کر لے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس کے لیے آپ کو پوری توجہ سے مجھے سننا ہوگا۔ بولیں، منظور ہے یا نہیں؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ ڈیفینس اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے استغاثہ کے معزز گواہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیفینس کا یہ انداز کسی بھی طور موزب اور معقول نہیں ہے۔ آبجیکشن سسٹین، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، وکیل صاحب، آپ گواہ سے سادہ، آسان اور برملا انداز میں سوال کریں۔ آل رائٹ یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مؤدب انداز میں کہا، پھر میں استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اشفاق صاحب، میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل سرکار کے سوال کے جواب میں اور اب مجھے بڑے وثوق کے ساتھ بتایا ہے کہ ملزم گلزمان نے آپ کے گھر میں لگ بھگ 1,30,000 روپے مالیت کی چوری کی ہے۔ کیا آپ
اپنے اس دعوے پر قائم ہیں؟ جی بالکل، وہ سینہ ٹھوک کر بولا، یہی سچائی ہے۔ کیا آپ اس سچائی کے ذیل میں معزز عدالت کے سامنے کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے یا کسی اور نے ملزم گلزمان کو آپ کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اور چوری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں تو اس موقع پر کراچی میں موجود ہی نہیں تھا، لہذا دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے خیال میں اور بھی کسی نے نہیں دیکھا، مگر اس سے حقیقت بدل تو نہیں جاتی، چوری تو ہوئی ہے۔ بے شک آپ کا بھاری نقصان ہوا ہوگا، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ ڈیفنس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چوری کس نے کی ہے یا کس نے کروائی ہے۔ وکیل صفائی کی حیثیت سے میں تو صرف یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ میرا موکل اس معاملے میں کسی بھی لحاظ سے ملوث نہیں ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اشفاق محمود کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں استفسار کیا، تو آپ مانتے ہیں کہ آپ نے ملزم کو چوری کرتے دیکھا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی منصوبہ بندی کرتے سنا ہے؟ یہ تمام تر معلومات آپ کی زوجہ محترمہ کی فراہم کرتا ہیں؟ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اسی پر میں نے اپنی جرات تمام کر دی۔ اشفاق محمود کے بعد اس تقاضا کے گواہ جاوید کو پیش کیا گیا۔ جاوید کو لوگ عام طور پر صاحب کہہ کر پکارتے تھے اور وہ اسی گلی کی ایک رہائشی عمارت اسٹار اسکوائر میں بطور خاکروب کام کرتا تھا۔ وہ درمیانہ قد، سانولی رنگت اور گھنگریالے بالوں والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ جاوید عرف صاحب نے اپنے حلفیہ بیان کو ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ صاحب، 8 نومبر کی صبح کو اپنے ذہن میں تازہ کرو، وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اس روز تم نے طوبہ ہومز کے گیٹ کے سامنے کیا دیکھا تھا؟ میں اپنے کام پر آ رہا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ گلی میں داخل ہونے پر پہلے طوبہ ہومز والی بلڈنگ آتی ہے، پھر چند عمارتوں کے بعد اسٹار اسکوائر ہے جہاں پر میں جھاڑ پونچھ کا کام کرتا ہوں۔ جب میں طوبہ ہومز کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں کھڑے رکشے میں سے ایک عجیب و غریب عورت کو نکلتے دیکھا۔ عجیب و غریب عورت؟ وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، عجیب و غریب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس عورت کا قد مردوں کی طرح کافی اونچا تھا، جاوید وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا جو اس کی پنڈلیوں تک آتا تھا۔ عورتیں عموماً جو برقع پہنتی ہیں اس کا گھیر اور لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں اور جوتے وغیرہ بھی چھپ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس عورت نے کسی نومل لڑکی کے سائز کا برقع پہن رکھا ہو۔ اس کے ہاتھ بھی عورتوں جیسے نازک اور پتلے نہیں تھے، بلکہ ان پر مجھے مردوں کی طرح کے بال بھی نظر آئے تھے، اور وہ مردوں ہی کے مانند سینہ تان کر چل رہی تھی۔ کہاں چل رہی تھی؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ ابھی تو تم نے بتایا کہ وہ طوبہ ہومز کے سامنے کھڑے ایک رکشے سے نکلی تھی۔ جی بالکل، میں نے آپ سے غلط نہیں کہا سر جی، گواہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ عورت رکشے میں سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے طوبہ ہومز کے اندر چلی گئی تھی۔ کیا تم اس کا چہرہ دیکھ پائے تھے؟ نہیں جناب۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی عورت ہی ہو، وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ کوئی دراز قامت برقع پوش مرد بھی تو ہو سکتا ہے۔ سر، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، جاوید مسیح نے ترنت جواب دیا۔ اس وقت مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے کہا اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ یور وٹنس مائی ڈیئر کونسلر، جاوید مسیح۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے معتدل انداز میں سوال کیا۔ تم نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وہ عجیب و غریب عورت رکشے میں سے نکل کر طوبہ ہومز کے اندر چلی گئی تھی۔ اس رہائشی عمارت میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹا گیٹ، بلڈنگ میں رہنے والے لوگ آمد و شد کے لیے عموماً اسی چھوٹے گیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 بیسمنٹ والا بڑا گیٹ، جہاں سے گاڑیاں پارکنگ میں آتی اور جاتی ہیں۔ وہ برقع پوش مشکوک عورت کس گیٹ سے طوبہ ہومز کے اندر داخل ہوئی تھی؟ چھوٹے گیٹ سے، گواہ نے جواب دیا۔ تم نے اس بقول تمہارے عجیب و غریب عورت کے انڈر سائز برقعے کا ذکر متعدد بار کیا ہے۔
میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم اس عدالت کو متذکرہ بالا عورت کے برقعے کا رنگ بتا سکتے ہو؟ جی بالکل، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ اس عورت نے سلیٹی رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، دیٹس آل یور آنر۔ اگلی گواہی مدعی محمد اشفاق محمود کے اکلوتے سالے اور انتہائی شیطان بچے واصف کے ماموں جان شاکر علی کی تھی۔ شاکر کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے وٹنس باکس کے نزدیک جا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ شاکر صاحب، 8 نومبر کی صبح آپ نے طوبہ ہومز کے سامنے کیا منظر دیکھا تھا؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ میں گزشتہ روز یعنی 7 نومبر کو ایک ضروری فائل باجی کے گھر بھول گیا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ وہ ایک ایسے پلاٹ کی فائل تھی جس کا سودا 8 نومبر دن میں ہونے والا تھا۔ میں وہی فائل لینے طوبہ ہومز آیا تھا۔ جب میں اپنی کار کو پارکنگ والے گیٹ کے قریب لایا تو میں نے ایک خاتون کو چھوٹے گیٹ سے نکل کر ایک رکشے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ مذکورہ رکشہ پہلے سے چھوٹے گیٹ کے سامنے کھڑا اسی عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عورت خاصی عجلت میں دکھائی دیتی تھی اور رکشے والا اس سے بھی کہیں زیادہ جلدی میں تھا۔ وہ عورت جیسے ہی رکشے میں بیٹھی، ڈرائیور نے فوراً رکشہ آگے بڑھا دیا تھا۔ آپ جس عورت کا ذکر کر رہے ہیں، کیا اس نے برقع پہن رکھا تھا؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ جی ہاں، گواہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن وہ برقع اس عورت کے ڈیل ڈول سے موافقت نہیں رکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جسیم اور قد آور عورت کو کسی اسکول گرل کے ناپ کا برقع پہنا دیا گیا ہو۔ وہ وہی برقع پوش عورت ہوگی جسے جاوید مسیح نے طوبہ ہومز میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے باوا سے بلند خود کلامی کرنے والے انداز میں کہا۔ پھر وہ اپنے گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بیسمنٹ میں اپنی کار پارک کی، اس کے بعد میں لفٹ کے ذریعے فرسٹ فلور پر پہنچا، گواہ نے بتایا۔ جب میں باجی عمرانہ کے اپارٹمنٹ نمبر 102 کے سامنے پہنچا تو میں نے گھر کے داخلی دروازے کو کھلا پایا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ تشویش بھی ہوئی کہ وہ دروازہ کھلا ہوا کیوں ہے۔ یہ بات میرے علم میں بھی تھی کہ باجی واصف کو اسکول بھیجنے کے بعد 1.5-2 گھنٹے کی نیند لیتی ہیں، لیکن اس دوران میں وہ دروازے کو اندر سے لاک رکھتی تھیں۔ خیر، میں اپارٹمنٹ کے اندر پہنچا تو وہاں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ واصف کا کمپیوٹر مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا اور مختلف درازیں اور کپڑوں والی الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے باجی کو جگایا اور تبھی یہ انکشاف ہوا کہ صرف واصف کا کمپیوٹر ہی نہیں بلکہ باجی کے طلائی زیورات اور نقد رقم بھی غائب تھی۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی شخص کے پاس اپارٹمنٹ نمبر 102 کی ڈپلیکیٹ چابی تھی، وکیل استغاثہ نے پرخیال انداز میں کہا، اور وہ بندہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح 9 بجے سے دن 11 بجے کے دوران میں مسز عمرانہ سونے کی عادی ہیں، اور اس نے اس موقع سے خوب بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈپلیکیٹ چابی سے اپارٹمنٹ نمبر 102 کا دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ جو بھی لگا اسے سمیٹ کر چلتا بنا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور مجھے تو اسی برقع پوش عورت پر شک ہے، اور میرے مشاہداتی تجربے کے مطابق وہ یقیناً کوئی مرد تھا جس نے برقع پہن کر یہ واردات کی ہے تاکہ کسی کا اس کی طرف دھیان نہ جائے۔ آخری سوال، وکیل استغاثہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں اپنے گواہ سے پوچھا۔ جب آپ اپنی کوئی فائل لینے طوبہ ہومز پہنچے اور آپ نے بلڈنگ کے بیسمنٹ میں گاڑی پارک کی تو کیا اس وقت ملزم پارکنگ میں موجود تھا؟ نہیں وکیل صاحب، شاکر علی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کل زمان پارکنگ ایریے میں مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا اور بے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور وٹنس پلیز۔ میں جارحانہ موڈ میں وٹنس اسٹینڈ کے پاس پہنچا اور پھر استغاثہ کے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پہلا سوال کیا، شاکر علی، آپ کا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ کون سا دھندا؟ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں جواباً پوچھا۔ کیا آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے علاوہ اور بھی کوئی بزنس کرتے ہیں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ اوہ،
اچھا، نہیں میں صرف ریئل اسٹیٹ ہی کا کام کرتا ہوں، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ اینڈ مائی دھندا از مندا۔ اور آپ کی نگاہ کیسی ہے؟ میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ جناب، میں ایک شریف انسان ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں آپ کے کردار کی بابت نہیں، بینائی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا، پھر اسی کے انداز میں انگریزی میں اضافہ کر دیا۔ آئی مین یور آئی سائٹ۔ میں سمجھ گیا، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ آپ نے میری بصارت کے بارے میں اس لیے سوال کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں نے دوسرے وکیل صاحب کو درست جواب دیا ہے یا غلط۔ یعنی جب وقوع کے روز میں نے بیسمنٹ میں گاڑی پارک کی تو گلزمان مجھے دکھائی نہیں دیا تھا، ہے نا؟ مسٹر شاکر، یہ کورٹ روم ہے، آپ کا ڈرائنگ روم نہیں، اس لیے ڈونٹ بی اوور اسمارٹ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ جتنا پوچھا جائے بس اتنا ہی منہ کھولیں۔ میں نے آپ کی آئی سائٹ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ قدرے شرمندگی سے بولا، مگر اس ندامت کے اندر بھی مکاری چھپی ہوئی تھی۔ میری نظر ایک دم پرفیکٹ ہے جناب، 6x6۔ وکیل صاحب، میں بآسانی سوئی میں دھاگا ڈال لیتا ہوں۔ اور آپ کلر بلائنڈ بھی نہیں ہیں؟ میں نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ بالکل نہیں وکیل صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ شاکر علی، میں نے اپنی جرح کی تندی کو بڑھاتے ہوئے پوچھا، وقوع کے روز جب آپ کوئی فائل لینے طوبہ ہومز کی طرف آئے تو آپ نے ایک برقع پوش عورت کو بڑی اجلت میں ایک رکشے پر سوار ہو کر وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اور آپ کو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس برقعے کے اندر کوئی مرد چھپا ہوا تھا؟ جی، ایسا ہی ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کی نگاہ 6x6 ہے اور اسے عقابی نظر بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے لمحے بھر کے لیے اس عورت نما مرد یا مرد نما عورت کو دیکھا اور اس کے بارے میں کافی حد تک جان گئے۔ وہ کوئی اثباتی یا انکاری جواب دینے کے بجائے توصیف طلب انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لوہا گرم ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے ایک کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا اور استغاثہ کے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سپاٹ آواز میں دریافت کیا۔ شاکر علی، وقوع کے روز جب آپ نے اس مشکوک عورت کو طوبہ ہومز کے اندر سے نکل کر کسی رکشے پر سوار ہوتے دیکھا تو اس نے کون سے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، اس عورت نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا، لیکن اسٹار اسکوائر کے مہتر جاوید مسیح کا تو دعویٰ ہے کہ اس عورت نے سلیٹی رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا اور متذبذب لہجے میں بولا، نہیں، ہاں، شاید وہ عورت سلیٹی برقعے ہی میں ملبوس تھی۔ آپ کی 6x6 نگاہ کا کیا ہوا شاکر صاحب؟ میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ سیاہ اور سلیٹی رنگ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور آپ ہاں یا نہ اور شاید میں جواب دے کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ قبل اس کے وکیل سرکار کا نعرہ مستانہ بلند ہوتا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ اگلی پیشی 1 ماہ بعد کی تھی۔ اب تک کی میری کارکردگی سے میرا موکل گلزمان اس کا خیر خواہ صنوبر حسین اور ضمانتی ارشاد الحق پوری طرح مطمئن تھے۔ اس دوران میں طوبہ ہومز کا یونین انچارج داؤد بھائی بھی مسلسل میرے رابطے میں تھا۔ میں نے داؤد بھائی کے ذمہ جو کام لگائے تھے ان میں سے بیشتر اس نے کر دیے تھے، بس ایک بڑا خواری والا کام باقی تھا۔ آئندہ پیشی سے 2 روز پہلے داؤد بھائی نے مجھے فون کیا۔ اس وقت میں آفس سے گھر آ چکا تھا۔ بیگ صاحب، رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میں نے آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں صبح کا انتظار نہیں کر سکا۔ داؤد بھائی، معذرت کی ضرورت نہیں، میں نے معتدل لہجے میں کہا، آپ کہیں سب خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ میں نے آپ کا دیا ہوا وہ مردان والا کام خوش اسلوبی سے انجام دے لیا ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ رحیم شاہ نے اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ اس کی طبیعت کبھی بھی خراب نہیں تھی۔
दाऊद भाई ने जोशीले लहजे में बताया। आपका शक 100% दुरुस्त निकला है। वो बंदा इधर कराची ही में वक्त गुजार कर वापस आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसों वाली पेशी नतीजा खेज साबित होने वाली है। मैंने कहा। जी बिल्कुल, वो ठोस अंदाज में बोला। मैंने वो तमाम मालूमात और सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं जो इसके कराची में मौजूद रहने की तस्दीक करते हैं। मतलब इन दिनों जब वो ऑफिशियली छुट्टी पर था। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं ना? हमें समझ गया दाऊद साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन सिर्फ मालूमातों और सबूतों से गुजारा नहीं चलेगा। तो बताएं, मेरे लिए और क्या हुक्म है बेग साहब? वो गहरी संजीदगी से बोले। बस आखिरी काम, मैंने हतमी लहजे में कहा। परसों वाली पेशी पर आपको भी अदालत में मौजूद रहना होगा, क्योंकि आप इस मामले में एक सनद की हैसियत के हामिल हैं, इसलिए आपको बवक्त ज़रूरत काम आना होगा। डन बेग साहब, इसने तवाना आवाज़ में कहा। मैं एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करके रह गया। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में मिसेस इमराना अपनी गवाही के लिए मौजूद थीं। इसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसके बयान का गालिब हिस्सा मेरे मौक्किल और इस केस के मुलजिम कुल सामान के खिलाफ जहर अफशानी पर मुश्तमिल था। इसके नज़दीक मुलजिम इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। इमराना के ख्यालात को वकील इस्तग़ासा ने हर मुमकिन हद तक बढ़ावा देने के लिए अच्छे बुरे दर्जनों सवालात किए। मैं ऑब्जेक्शन योर ऑनर का कार्ड इस्तेमाल किए बगैर वकील मुखालिफ की आनिया और जानिया मुलाजा करता रहा, क्योंकि मेरा होमवर्क मुकम्मल था। जब आधे घंटे की जिरा के बाद वकील इस्तग़ासा ने अपनी सबसे अहम गवाह इमराना को फारिग किया, तो जज की इजाज़त से मैं विटनेस स्टैंड के पास चला गया और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, इमराना साहिबा, मुझे आपके नुकसान का दिली अफसोस है, लेकिन आपसे सवाल और जवाब मेरे पेशे और ज़ेर समाअत केस का तकाजा है, लिहाजा उम्मीद है कि आप इस ट्रायल को बर्दाश्त कर लेंगी। वकील साहब, आपके मुँह से हमदर्दी और अफसोस के अल्फाज बिल्कुल बूते और बेमायनी लगते हैं। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमा कर तंज़िया लहजे में बोली, क्योंकि आप इस वक्त मेरे दुश्मन के साथ खड़े हैं और इसे बेगुनाह साबित करने के लिए तगोदो कर रहे हैं। मैं आपकी खोखली बातों से मुतासिर होने वाली नहीं हूँ। मैडम, एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि मैं इस वक्त कानून के साथ खड़ा हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे मुवक्किल ने आपके अपार्टमेंट में नकब नहीं लगाई, इसलिए इसे अदालत से बेगुनाह साबित करके इंसाफ दिलाना मेरी पेशा वराना जिम्मेदारी है। मैंने वाशिकाफ अल्फाज में कहा, आपको मेरी नीयत पर शक करने के बजाय मुझसे ताबुन करना चाहिए ताकि यह अदालत किसी फैसले तक रसाई हासिल कर सके। आप मुझसे किस किस्म का ताबुन चाहते हैं? वो सवालिया नज़र से मुझे घूरते हुए बोली। आपने अभी वकील इस्तग़ासा के दर्जनों टेढ़े मेढ़े सवालात के तूल तवील जवाब दिए हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे किसी कष्ट में नहीं डालूंगा। मैंने अपने शिकार को फिराई करने से पहले मेरिनेशन प्रोसेस से गुजारते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, मैं आपसे सिर्फ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सवाल करूंगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप मेरे सवालात के सीधे और खरे जवाब देंगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा अदालत में अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए तेज आवाज़ में बोला। इस्तग़ासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराने से पहले मुक़द्दस आसमानी किताब पर हाथ रखकर सच बोलने का हलफ उठा चुकी हैं। इसके बाद रास्तगोई के किसी वादे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। डिफेंस इस्तग़ासा की गवाह को फ़रोई बातों में उलझाकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, जज ने वकील इस्तग़ासा के एतराज़ को दुरुस्त जानते हुए मुझसे कहा, बेग साहब, आप कोई वादा लिए बगैर अपनी जिरह जारी रखें। सवाल नंबर 1, मैंने मिसेज इमराना की आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा, चोरी वाला वाक़या 8 नवंबर की सुबह लगभग 10 बजे पेश आया और 10 नवंबर की सुबह तक यानी पूरे 2 दिन आप बिल्डिंग की कमेटी के सदर दाऊद भाई से मुसलसल ये मुतालबा करती रहीं कि गुलजमान को फ़ौरन नौकरी से निकालकर इसकी जगह कोई दूसरा चौकीदार रखा जाए। आपने एक बार भी वासिफ के कंप्यूटर, अपने तलाई ज़ेवरात और नकदी की बाजियाबी और वापसी का जिक्र नहीं किया। माली मसरूका की ज़्यादती मुलजिम को नौकरी से फारिग करने से कहीं ज़्यादा अहम थी। क्या आप ये समझती थी कि मुलजिम की छुट्टी कर देने से
آپ کا نقصان معجزاتی طور پر خود بخود پورا ہو جائے گا؟ لمحاتی توقف کے بعد میں نے اپنے سوال کو دراز کرتے ہوئے کہا، استغاثہ نے چوری کی رپورٹ تاخیر سے درج کرانے کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چونکہ آپ کا شوہر کراچی میں موجود نہیں تھا اور بلڈنگ کمیٹی نے آپ کے بجائے ملزم کا ساتھ دیا، اسی لیے اس واردات کی رپورٹ 2 دن تاخیر سے درج کرائی گئی تھی، جبکہ آپ کا بھائی شاکر علی مسلسل یہاں موجود تھا اور وہ روزانہ آپ کے گھر آتا جاتا رہتا بھی تھا۔ وہ آپ کے شوہر سے کہیں زیادہ زمانہ ساز اور ہوشیار شخص ہے، اس نے تھانے جا کر اس واقعے کی رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ ہماری سمجھ میں جو آیا وہ ہم نے کیا، وہ جاہلانہ انداز میں بولی۔ اب تو وقت گزر چکا، ماضی کو بدلا تو نہیں جا سکتا نا؟ ماضی کو یقیناً بدلا نہیں جا سکتا، مگر حال کے کسی بھی معاملے کو سلجھانے کے لیے ماضی کو سمجھنا لازم ٹھہرتا ہے۔ لیکن آپ اور آپ کے بھائی صاحب تو اس طرح مطمئن بیٹھے تھے جیسے چوری ہونے والا سامان اور نقدی وغیرہ آپ کی کسی معلومات جگہ پر رکھے ہیں، آپ جب چاہیں انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ دونوں اپنی ساری توانائی اس مطالبے پر صرف کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح ملزم کو ملازمت سے برخاست کر دیا جائے۔ خیر، جیسا کہ آپ نے کہا، ہماری سمجھ میں جو آیا وہ ہم نے کیا، تو میری بھی جو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہی کرنے جا رہا ہوں، یعنی سوال نمبر 2۔ میں نے ڈرامائی انداز میں اپنی جرح آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نومبر کا پورا مہینہ طوبہ ہومز کی کمیٹی اور دیگر رہائشیوں پر خاصا کڑا گزرا ہے، خصوصاً 8 نومبر سے 18 نومبر تک کے دن۔ 8 نومبر کی صبح آپ کے اپارٹمنٹ میں چوری کی واردات ہوئی اور 9 نومبر کو رات والا چوکیدار ظاہر شاہ ہنگامی حالات کے پیش نظر اپنے گاؤں مردان چلا گیا۔ اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بلڈنگ کی کمیٹی نے ظاہر شاہ کی مالی امداد کے طور پر 1000 روپے، باقی رہائشیوں سے 200 روپے اور آپ نے پورے 5000 روپے سے دیے تھے۔ آپ کی کنجوسی کے بارے میں ہر چھوٹا بڑا بخوبی جانتا ہے۔ پھر اس فیاضی کا کوئی خاص سبب؟ ایک طرف تو آپ اپنی گاڑی صاف کرانے کے معاملے میں گلزمان کی محنت میں ڈنڈی مارتی دکھائی دیتی ہیں اور دوسری جانب ظاہر شاہ کے ساتھ شاہانہ برتاؤ۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا کسی غریب اور پریشان حال شخص کے ساتھ بھلائی کرنے سے پہلے مجھے آپ سے یا کسی عدالت سے تحریری اجازت لینا ہوگی؟ اس نے خاصے بدتمیز لہجے میں استفسار کیا۔ ہرگز نہیں، میں نے اس کے نامناسب رویے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، آپ اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کسی کو بھی دے سکتی ہیں، ایک نیک اور بھلائی کے کام کے لیے کسی بھی اتھارٹی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن میں اپنی معلومات اور عدالتی ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ظاہر شاہ کے باپ کی طبیعت واقعتاً اتنی خراب تھی کہ اسے ایمرجنسی میں مردان جانا پڑ گیا اور آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے 5000 روپے دے دیے، یعنی اس کی 2.5 ماہ کی تنخواہ کے برابر رقم؟ ہاں، یہ بات 100% درست ہے کہ ظاہر شاہ کا باپ رحیم شاہ شدید بیمار تھا۔ عمرانہ نے اس بات میں جواب دیا۔ ظاہر شاہ نے مردان پہنچ کر اپنے باپ سے فون پر میری بات بھی کرائی تھی۔ کیا میں آپ کے اس جواب کو لاک کر دوں مسز عمرانہ؟ میں نے استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ بالکل، ضرور، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، حق اور سچ کو لاک کرنا بہت ضروری ہے۔ یور آنر، میں نے روئے سخن جج کی سمت موڑتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا، اسے استغاثہ کی گواہ عمرانہ جس سچ کا ذکر کر رہی ہیں وہ زیر سماعت کیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ رات والا چوکیدار ظاہر شاہ 9 نومبر سے 18 نومبر تک کراچی ہی کے علاقے سلطان آباد میں اپنے چاچا کریم شاہ کے گھر میں موجود تھا۔ کریم شاہ کی چپلوں کی دکان ہے۔ مزے کی بات یہ کہ رحیم شاہ یعنی کہ ظاہر شاہ کا باپ بفضل خدا صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ آپ یہ بات اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے ماندانہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی طبیعت صاف کرتے ہوئے ترکی بہ ترکی کہا، کورٹ روم میں بغیر دلیل اور ٹھوس ثبوت کے بات کرنے والے کو وکیل نہیں گھسیارا کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ جناب عالی،
मुझे जैसे ही पता चला कि बकुआ के अगले रोज रात वाला चौकीदार अपने गांव चला गया है तो मेरा माथा ठनका। पता नहीं क्यों इसके बाप की बीमारी वाली बात मुझे हजम नहीं हुई थी। आप इसे मेरी छठी इसका नाम भी दे सकते हैं। बाहर कैफ मैंने अपने इत्मीनान के लिए तूबा होम्स की कमेटी के सदर दाऊद भाई के ताबन से कराची मर्दान ज़रूरी मालूमात इकट्ठा कराई तो इसका नतीजा जो बरामद हुआ, इसी की रोशनी में मैं ठोस सबूतों के साथ ये बात दावे से कहता हूँ कि ज़ाहिर शाह का वालिद सिरे से बीमार था ही नहीं और वो मर्दान बिल्कुल नहीं गया। उसने ये दिन अपने चाचा के घर सुल्तानाबाद में गुजारे और 18 नवंबर को दोबारा ड्यूटी पर आ गया। इस मौके पर मैं चंद अहम पॉइंट्स अदालत के सामने उजागर करना चाहूँगा। अगर इन पॉइंट्स के जवाबात संजीदगी से तलाश किए जाएं तो ज़ेर समाअत केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। और ये तलाश कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जनाब अली। दाऊद भाई इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और कानून की मदद के लिए सबूतों के साथ हल्लमा तैयार भी। मैं सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर बावा से बुलंद अपने दलाइल को आगे बढ़ा दिया। अगर रहीम शाह मर्दान में बीमार नहीं था तो फिर ज़ाहिर शाह ने इसकी तबीयत की खराबी का बहाना क्यों बनाया? तूबा होम्स की रिहायशी मिसेस इमराना ने ज़ाहिर शाह की न सिर्फ गैर मामूली मदद की बल्कि मुअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू इस अमर की तस्दीक भी की है कि इसने मर्दान में मौजूद ज़ाहिर शाह के बीमार बाप से फ़ोन पर बात भी की है। इन तमाम तर झूठों के अक़ब में एक गहरी साजिश छुपी हुई है। सबसे मज़े की बात यह है कि जसामत और कदकाठ के एतबार से ज़ाहिर शाह इस बुर्का पोश औरत पर पूरा उतरता है जिसे जावेद मसीह ने तूबा होम्स में दाखिल होते और शाकिर अली ने बिल्डिंग से निकलते देखा था। मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि पहली फुर्सत में ज़ाहिर शाह और मिसेस इमराना को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग नजर आए। इसी मरहले से गुजरने के बाद इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे। दैट्स ऑल योर ऑनर। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर विटनेस बॉक्स में खड़ी इमराना फट पड़ी। इस मनुष्य शख्स से मुझे शदीद नफरत है। वो उंगली से मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए गजबनाक लहजे में बोली। इसकी शक्ल देखकर मेरा खून खौल उठता है। जब ज़ाहिर शाह ने भी मेरे सामने इसकी बुराई की तो मेरे जहन में मुलजिम से इंतकाम लेने का एक मंसूबा तरतीब पा गया। मैंने ज़ाहिर शाह का इस्तेमाल करके इस बदबख्त को चोरी के मामले में फंसाने की कोशिश की। इस स्कीम में शाकिर अली ने भी हमारा साथ दिया, लेकिन ऐन वक्त पर इस बेग के बच्चे ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। अपनी बात के इख्तिताम पर वो विटनेस बॉक्स की चौबी रेलिंग को थाम कर खूंखार नज़र से मुझे तकने लगी। मेरा काम निकल आया था, लिहाजा मैंने इसकी बदकलामी का बुरा मानने के बजाय ठहरे हुए लहजे में कहा, मिसेस इमराना, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है और जाहिर है मेरे वालिद साहब के नाम के आखिर में भी बेग का लफ्ज़ मौजूद है। सो इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मैं बेग साहब का ही बच्चा हूँ। बाकी अभी आपने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जो जज्बाती बयान दिया है वो दर हकीकत आपका एक वालिद जुर्म है। ज़रा देर को रुक कर मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर इन इख्तितामी अल्फाज के साथ अपनी जिरा मौकूफ़ कर दी। मिसेस इमराना, मैं तहे दिल से आपका ममनून एहसान हूँ। क्या आपके इकबाली बयान ने मेरा काम सहिल कर दिया, वरना इस केस को निपटाने के लिए पता नहीं और कितनी पेशियाँ भुगतना पड़ती। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने बड़े तरीके सलीके से इमराना एंड को अपनी जिरा के शकंजे में कसकर मुलजिम गुलजमान की बाइज्जत रिहाई का सामान कर दिया था और ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं कि इन मुजरिमों ने माल मसरूका को कहाँ छुपा कर रखा हुआ था। अलबत्ता आपकी दिलचस्पी और तफरीह तबाह के लिए ये जिक्र ज़रूरी है कि मैंने हितक इज़्ज़त का दावा दायर करके अपने मुवक्किल को इमराना के शौहर अशफाक महमूद से एक तगड़ी रकम दिलवा दी थी।